اگر آپ کچھ ٹائم فلی فوکس ہو جائیں کسی بھی چیز کے اوپر، چاہے وہ 3 مہینے ہیں 6 مہینے، جتنا بھی ٹائم آپ لگا سکتے ہیں، تو آپ اپنی ریس میں جو لوگ آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں ان سے بہت آگے نکل جائیں گے. اب آپ نے سیلف ڈریون، سیلف میڈ اور سیلف اون پہ کرنا ہے، اپنے آپ پہ کرنا ہے. جو کر گیا وہ نکل گیا، جو نہیں کر سکا، اور بہت سارے لوگ نہیں کر سکے، وہ وہیں پہ. اگر آپ کسی جگہ پہ آپ کو آن بورڈ ہونے کے لیے ان پیڈ انٹرنشپ بھی آفر ہوتی ہے نا، کچھ نہیں آفر ہوتا، آپ کو جیب سے پیٹرول کے، فیول کے، لنچ کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو آپ کو ہو جانا چاہیے. سٹارٹ لینے کی ضرورت ہے. مے بی فرینڈز اینڈ فیملی کو آپ کوشش کریں کہ بزنس میں انوالو نہ کریں. اے آئی کو لے کے پاکستان یو ایس کے برابر کھڑا ہے. جائیں گے باہر تو کچھ لے کے آئیں گے واپس اس سرزمین کے لیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. آج ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ٹرو ایسنس پوڈ کاسٹ پہ، جو کہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے، ایک سیریز ہے فیوچر فیسٹ کے پلیٹ فارم سے، جس کے تھرو ہوپ فلی ہم یہ ہائی لائٹ کر سکیں کہ چیزوں کا جو ہے نا وہ اصل کیا ہے، اس کے اندر کی باتیں جو ہیں وہ نکالیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ ایکسپرٹس کے ساتھ. تو اسی کاوش میں آج ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت اچھے دوست فرقان عزیز صاحب نے، جو کہ سی ای او ہیں انوزون کے، جو کہ پاکستان کی ایک اور لاہور کی اسپیسیفکلی ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے. انوزون میں اب 600 لوگ کام کرتے ہیں. تو فرقان بھی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو ویری مچ عرزیش فار ہیونگ می ٹوڈے. پلیجر. آئی تھنک کہ ہم نے کچھ کانفرنسز اکٹھے اٹینڈ کیے، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ جو ہے کس طرح کمپنی آپ نے بلڈ کی اور چلائی. لیکن اس پوڈ کاسٹ پہ میں آڈینس کو آپ کا ایک فارمل انٹروڈکشن بھی دینا چاہوں گا. تو فرقان عزیز سی ای او ہیں انوزون کے، جو کہ ایک 600 لوگوں کی کمپنی ہے. اس سے پہلے یہ پاکستان کی کئی لیڈنگ ٹیکنالوجی کمپنیز میں کام کر چکے ہیں اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں. اس سے پہلے کامسیٹ سے ایجوکیشن حاصل کی. ان ٹرمز آف ورک ایکسپیرینس فرقان بھائی پیور لاجکس میں تھے، پھر آئی ٹو سی میں تھے، پھر نیکسٹ برج میں، آر بی سافٹ میں، پھر وہاں سے وہ قطر چلے گئے، قطر سے یو کے چلے گئے، یو کے سے آئی تھنک ملیشیا چلے گئے، اور ملیشیا سے پھر جو ہے نا کووڈ کے دوران آئی بلیو کہ آپ نے انوزون کا سٹارٹ لیا وہاں پر ریموٹ ہی، اور بہت دیر آپ شاید اپنی ٹیم کو ملے بھی نہیں، اور کووڈ کے بعد واپس آئے. تو ایک تو اس رسپیکٹ سے انوزون کووڈ بیبی بھی بن جاتا ہے نا، جو کووڈ پروجیکٹ. تو پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کنٹریبیوشن آپ نے کیا ہے اس ملک میں اور یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر کے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ فردر گرو کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے روزگار فراہم کریں. تھینک یو سو ویری مچ عرزیش. آپ نے بڑا نائسلی پلیس کیا ہے پوری جرنی کو، پوری اسٹوری کو. نارملی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی جرنی کیا ہے، تو میں بہت پیچھے سے اسٹارٹ کرتا ہوں، بیکاز وہ جو لرننگ پوائنٹس ہیں وہ پیچھے سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. لائک وین آئی واز 13 ایئرز اولڈ، کوئی 7th کلاس کا بچہ، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں. تو جب میں 7ویں کلاس میں تھا، تو تب نا میں بڑا یہ بلنٹلی یہ پوری اسٹوری اس لیے ایکسپلین کرتا ہوں کہ اٹ از لائف لرننگ لیسنس فار سو مینی پیپل. اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو سمپتھائز کرنے کے لیے نہیں، ایکچولی اٹ از فار دا لرننگ پرپز فار ایوری ون. تو جب میں 7ویں کلاس میں تھا، تو میں بھی جو بچے جو ہیں نا ینگ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی طرح میں نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، اور یاشی میں وہ ایک ایج ہوتی ہے 5ویں انجوائمنٹ میں پڑ گیا. ہاں جی، انجوائمنٹ میں. اور میری مدر نے یہ سینس کر لیا کہ یار بچہ از گوئنگ ان دا تھوڑا سا ذرا غلط ڈائریکشن میں. اور انہوں نے 7ویں کے کلاس کے پیپر ختم ہوئے، تو انہوں نے کہا جی بیٹا آپ نے نا کل سے جانا ہے اور کما کے لانا ہے، اور کوئی پیسے شیسے لے کے آئیں گے تو آپ جو ہے نا آپ کو کھانا ملے گا. یعنی کہ انہوں نے پش کرنا شروع کر دیا تاکہ میرے اندر سیریسنس آئے، میچورٹی آئے، کچھ مجھے سمجھ آئے کہ یار دنیا، یا وہ کیا کہتے ہیں کہاوت ہے نا، آٹے دال کا بھاؤ وغیرہ وغیرہ، تو وہ مجھے سمجھ آئے. تو انہوں نے مجھے فورسفلی کہا، تو میں نے کہا یار امی ایسی کہہ رہی ہیں، آئی اگنور دیٹ، اور شام میں واقعی مجھے کھانا نہیں ملا اور مجھے بھوکا سونا پڑا. تو دیٹ واز اگین، یعنی کہ مدرس کو، پیرنٹس کو اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اور پھر اگلے دن جب میں گیا، تو پھر میں نے ایک جاب وغیرہ ڈھونڈ لی. اکثر شاپس کے باہر لکھا ہوا تھا میڈیکل سٹورز کے یا بک شاپس کے اندر، چھوٹے شہر کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے والے لڑکے کی ضرورت ہے، اور وہاں سے جو ہے نا مجھے ایک بک شاپ پہ جاب بھی مل گئی، نیوز پیپر پھینکنے کی. لیکن یہاں پہ ایک ہی ٹیک اوے یا لیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ایونچولی پش کرنا پڑتا ہے، پش آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس کمفرٹ زون سے جو کہ انہوں نے پہلے خود ہی دیا ہوا ہوتا ہے. ہم بینگ پیرنٹ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی کسی قسم کا چیلنج نہ آئے، اور ہم ان کو بہت زیادہ پیمپرنگ کر کے رکھتے ہیں. لیکن ایونچولی وی ہیو ٹو پش دیم آؤٹ. پرندے بھی اپنے بچوں کو گھونسلے سے گرا دیتے ہیں تاکہ ان کو اڑنا آئے اور وہ وہیں پہ پیرالائز نہ ہو جائیں گھونسلے میں رہتے ہوئے. تو ہمیں ضروری نہیں کہ ہمارے بچے ہی ہیں تو ہم نے ان کو کرنا ہے، تو ہمارے ارد گرد ہمارے سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں. ہم جس کے اوپر بھی ہمارا کنٹرول ہے یا اختیار ہے، تو ہمیں ان کو پش کرنا ہے
ایز سون ایز ارلی ایز پاسبل. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون ایز اے لیسن. اور پھر جب وہاں سے اسٹارٹ ہوا تو مجھے 1 مہینہ پورا میں نے نیوز پیپر پھینکے, اور نیوز پیپر پھینکنے کے بعد مجھے منتھ اینڈ پہ نا 1500 روپے سیلری ملی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار جو لائف میں نے اپنے برین میں امیجن کی ہوئی تھی وہ تو 1500 روپے پر مہینے کے ساتھ نہیں ہو ہی نہیں سکتی, مینیج ہی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ 2000 کی میں بات کر رہا ہوں, آج سے کی 23 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ یار یہ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اس لائف کو 1500 روپے میں. اب تو 1500 کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس وقت ذرا ڈفرینٹ ویلیو ہوا کرتی تھی. تو دیٹ واز اے لائف چینجنگ مومنٹ فار می کہ آئی لرنڈ ہاؤ ٹو سروائیو, اینڈ دیٹس اونلی وے ٹو سروائیو از ارننگ منی. اینڈ میری طرح کے اور بہت سارے لوگ تھے, بہت سارے بچے تھے جن کو احساس نہیں تھا, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنا ٹائم برباد کریں, ٹائم ویسٹ کریں. تو دس واز دا پوائنٹ وین آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ سیریس اباؤٹ مائی لائف, اپنے بارے میں, اپنی اسٹڈیز کے بارے میں. 7th کلاس میں. تو ہمیں جتنی جلدی اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے سبلنگس کو, فرینڈس کو پش دینا چاہیے, اور ان کو پیسہ کمانے کی جو ہے نا حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی جو ہے وہ اگر ان کے اندر ایک اسپارک کریٹ کر دینا چاہیے, ایڈ کر. تو دیٹس دا پوائنٹ جہاں سے اس کے بعد پھر وہ سیلف ڈریون یا آٹومیشن پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو بار بار ان کو فکس نہیں کرنا پڑتا. اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ جس نے مجھے فکس کیا. اور پھر آنے والے کلاسز ہیں یا چھٹیاں ہیں تو میں نے اپنے آپ کو خود ہی سیلف مینیج کیا. مجھے گھر والوں کی طرف سے کسی قسم کے پش یا اس کی ضرورت نہیں پڑی, بیکاز آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار لائف ایک ہی طریقے سے آگے چل سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از ٹو ارن دا منی. اینڈ ارن منی کے لیے یو ہیو ٹو بیکم سیریس ود یور اسٹڈیز اینڈ ود یور آل دیز ہالیڈیز, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لائف پھر ایک نئے اس میں سلسلے میں داخل ہو گئی. وہاں پہ FSc کمپلیٹ ہوئی. FSc کے بعد یونیورسٹی کا ٹائم آ گیا, اور ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ, بلکہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز بہت زیادہ ہائی کاسٹ چارج کرتی ہیں. ہائی اس لیے لگتی ہے کہ اس وقت آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے. اور اس میں میں تھوڑا سا سوری آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا. سو آپ اب لاہور بیسڈ ہیں, لاہور کے ایکو سسٹم میں آپ کی کمپنی کا بڑا نام بھی ہے, بڑا رول بھی ہے, لیکن کیونکہ آپ یونیورسٹی تک پہنچ گئے تھے تو میں نے کہا میں وہاں اپنی ان پٹ دے دیتا ہوں. لیکن آپ لاہور سے نہیں ہیں, آپ ساؤتھ پنجاب سے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب سے لاہور کی جرنی کیسی تھی, اور پھر یونیورسٹی سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ لاہور کا آپ کی سکسیس میں کیا کنٹریبیوشن. اچھا, میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں, حاصل پور سے. اور حاصل پور ابھی بھی 2G چلتا ہے, 3G بھی نہیں چلتا موبائل کے اوپر آج کی ڈیٹ میں بھی. اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بیکاز نو ون از گونا, کوئی بھی وہاں پہ میں کہوں گا کہ پرسان حال اگر میں کہوں تو بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے وہ. حالانکہ شہر ہے حاصل پور, لیکن پھر بھی آپ اس کو کسی گاؤں کے ساتھ کنسیڈر وہ کر سکتے ہیں, کمپیئر کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. تو وہاں پہ جس ٹائم پہ ہم تھے تو انٹرنیٹ اور بجلی اور وغیرہ وغیرہ, بلکہ بہت سارے ایریاز میں تو بجلی میرے دیکھتے ہوئے لگی ہے کہ جی وہ بجلی تھی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, کھمبے مطلب وائرز اور سسٹم ہی نہیں تھا, موجود ہی نہیں تھا, اور وہ ہمارے دیکھتے ہوئے لگی ہے. اور ہاسپٹل کے ایجوکیشن کے جو سلسلے ہیں وہ تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں نا, اس کو تو اویلیبلٹی فیسلٹیز کی اویلیبلٹی ہوگی تو آگے باقی چیزیں تو آگے چلتی ہیں نا, موٹیویشن ہونا پھر بات کی تو وہ تھی نہیں. تو وہاں پہ جو بھی تھا وہ آپ نے سیلف ڈریون, سیلف میڈ اور سیلف اون پہ کرنا ہے, اپنے آپ پہ کرنا ہے. جو کر گیا وہ نکل گیا, جو نہیں کر سکا, اور بہت سارے لوگ نہیں کر سکے وہ وہیں پہ ہی ہیں, اور وہ ان کی پھر آگے نسلیں بھی وہیں پہ رہتی ہیں. جو نکل جائے گا وہ جو کر جائے گا وہ نکل جائے گا, ورنہ باقی. تو جب 2008 کے اندر جب میری FSc کمپلیٹ ہو گئی اور یونیورسٹی میں اب ایڈمیشن ہونا تھا, تو گھر والے جو ہیں نا وہ واز ناٹ ایبل ٹو افورڈ. میں بڑی بلنٹلی یہ بتاتا ہوں کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ 10,000 منتھلی سیلری تھی ان کی, ٹھیک ہے جی, اور 2008 کی میں بات کر رہا ہوں. اور ہم 7 بہن بھائی ہیں اور 2 امی ابو, اور کوئی 10 لوگ افراد بن جاتے تھے گھر کے. تو 10 افراد اور 10,000 روپے, اور سمجھ لیں کہ پر پرسن 1,000 روپے نا اپنے مہینے کے خرچ کرنے ہیں پر پرسن. اس میں 7 بچے پڑھتے بھی ہیں اور باقی ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ مینیج ہوتی ہیں, کچن بھی چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو مائی مدر واز ویری سمجھدار خاتون, اور وہ کچن گارڈننگ کے ساتھ بہت سارا کچن وہاں سے مینیج ہو جاتا تھا. اس لیے کچن گارڈننگ میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں. ایون آج بھی میں اپنی, بلکہ آپ نے فیوچر فیسٹ کا جو ہمیں ایک لیٹر دیا تھا, پریم پتر دیا تھا, وہ جو ہے نا وہ سیڈ بیس تھا, اس میں پیپر بیس تھا, اس میں سیڈ سے, تو وہ ان کو بڑا پسند آیا, ہم نے اس کو استعمال بھی کیا. ان میں سے کچھ پودے بھی جو ہے نا وہ, تو کچن گارڈننگ سے آپ بہت بڑا چنک اپنے کچن کا نا آرام سے مینیج کر سکتے ہوتے ہیں, اور فائنانشیل برڈن آپ کا ڈریسٹکلی, چاہے آپ ریچ ہیں, ریچ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسہ برن کرنا شروع کر دیں, پھینکنا شروع کر دیں, یو ڈیفینیٹلی کین. اور کچن گارڈننگ ایک ہابی بھی ہے, تو کچن گارڈننگ سے بڑے آرام سے کچن بڑے مینیج ہو جاتا ہے. لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ سیو بھی کر لیں
اور وہ آپ جو ہے نا یونیورسٹی کی فیسز بھی پے کر دیں کسی ایک بچے کی. تو یہاں پہ میرے لیے ایک ڈیل بریکر یہ تھا کہ اگر میں کسی طریقے سے کوئی اسکالرشپ سیکور کرنے کی کر لیتا ہوں تو میں یونیورسٹی میں جا سکتا ہوں, ورنہ میں نہیں جا سکتا. تو تب ICT R&D نام سے ایک اسکالرشپ مشرف نے انٹروڈیوس کروایا تھا, اینڈ جسے اب اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی ایگزیکٹلی. تو اس میں کوئی 52,000 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے اور 500 لوگوں کو وہ اسکالرشپ ملنا تھا 2008 میں. اس وقت جو کوٹا تھا وہ 500 لوگ تھے, اور 52,000 پورے پاکستان سے لوگوں نے اس میں اپیئر ہونا تھا. اور میں فرام بیک گراؤنڈ جہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی کوالٹی آف لائف نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل اینڈ اسکولنگ اینڈ کچھ نہیں ہے, اس بیک گراؤنڈ سے میں نے کمپیٹ کرنا. اور بہت سارے لوگوں نے جو بیکن ہاؤس ہے فلاں 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 اور مطلب ٹاپ لیول کے روٹس اینڈ لکاس اینڈ اس بیک گراؤنڈ سے آنا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ریس میں کوئی کمپٹیشن بنتا نہیں ہے. تو یہ ہم سنتے ہوتے ہیں اکثر کہ فلاں ریسر اور اس نے ننگے پاؤں جو ہے نا وہ ریس دوڑی اور وغیرہ وغیرہ. تو دیز ور ناٹ ویری ڈفرینٹ کمپیریزن میں اگر میں اپنے ساتھ دیکھوں تو. لیکن 52,000 اسٹوڈنٹس نے جو وہ ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد جب میرٹ لسٹ لگی تو اس میں میرا 16واں نمبر تھا, 16th نمبر میرٹ لسٹ تھا. اچھا, دیٹ واز دا ویری فرسٹ مومنٹ, ویری فرسٹ ٹائم جب ان مائی لائف وین آئی ریئلائزڈ کہ خوشی کے آنسو بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. اس سے پہلے یوز یار خوشی میں کون روتا ہے, تو فضول سی بات ہے. مطلب ہم بکس میں پڑھتے تھے نا اردو کی کتاب میں لیسنز کے, تو دیٹ واز فضول سی بات فار می بفور دس ایونٹ. جب یہ پہلی دفعہ ہوا میرے ساتھ تو آئی ریئلائز کہ یار یہ بھی چیز واقعی ایگزسٹ کرتی ہے. اینڈ دیٹ ہیلپڈ می ان اے وے کہ آئی واز ایبل ٹو ٹریول یا مائگریٹ فرام حاصل پور ٹو لاہور, گیٹ آؤٹ آف حاصل پور. اچھا, اب اس سے پہلے جو میں نے ہارڈ ورک کیا, جو دن رات ایک کر کے, میرے پاس کوئی 3 مہینے تھے جس میں ہم نے پریپریشن کرنی تھی. پیپرز ختم ہونے کے لے کے جو انٹری ٹیسٹ تھا اس کے درمیان میں 3 مہینے تھے, جو کہ تو وہ جو ٹائم تھا نا دیٹ آئی کائنڈ آف, وہ اکثر ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ یار 6 مہینے کے لیے آپ ڈس اپیئر ہو جائیں اور آپ 2 سال آگے چلے جائیں گے. تو کائنڈ آف وہ 3 مہینے میں ڈس اپیئر ہو گیا دنیا سے, اور ان 3 مہینوں میں میں نے جو ایفرٹ کی اس نے مجھے واقعی وہ 1 سال آگے کہہ لیں, میں اپنے کولیگ سے 1 سال آگے چلا گیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیکنڈ لائف لیسن ہے میری لائف سے کہ اگر آپ کچھ ٹائم فلی فوکس ہو جائیں کسی بھی چیز کے اوپر, چاہے وہ 3 مہینے ہیں 6 مہینے, جتنا بھی ٹائم آپ لگا سکتے ہیں, تو آپ اپنی ریس میں جو لوگ آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہیں ان سے بہت آگے نکل جائیں. آئی تھنک اس پہ ہماری بڑی گفتگو بھی ہوئی تھی کہ آپ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں, اور جب بھی آپ واپس آتے ہیں کسی نئی چیز کے ساتھ واپس آتے ہیں. اور میں بڑا اس سے ریلیٹ بھی کروں گا کہ آئی تھنک بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمیں ہر ٹائم ایکشن موڈ میں رہنا چاہیے, حالانکہ کچھ ٹائم پہ ہمیں رکنا چاہیے, تھنکنگ موڈ پہ واپس جانا چاہیے, اسٹریٹجی موڈ پہ آنا چاہیے. اور اس میں ڈسکنیکٹ کرنا اس لیے ضروری ہے, جب تک آپ انوائرمنٹ چینج نہیں کرتے آپ کو نئے آئیڈیاز نہیں آتے. مطلب جا کے پہاڑوں میں رہ لیں, ملک بدل لیں جو بدل سکتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کمرہ بدل کے ہی دیکھ لیں, اس سے ہی کافی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اچھا, آپ نے کبھی فیل کیا ہوگا کہ آپ کو سب سے کریٹیو اور سب سے امیزنگ آئیڈیاز یا تو نماز پڑھتے ہوئے آئیں گے یا شاور میں آئیں گے, ایسے ٹھیک ہے. مطلب کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا, اپنے آپ کو اس روٹین ورک میں سے نکالا اور ایک آئسولیشن میں ڈال دیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ آئسولیشن میں, یو آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ود اینی ون, آلدو یو آر کمیونیکیٹنگ ٹو اللہ میاں, اللہ تعالیٰ سے آپ کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی ہم اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم کنیکشن بنا سکیں اللہ تعالیٰ سے. بٹ ایونچولی ہم نے آئسولیٹ کر لیا, شاور لیتے ہوئے ہم آئسولیٹ کر لیا. اور بہت ساری سچویشن میں ہم اپنے آپ کو جب آئسولیٹ کر لیتے ہیں تو تب ہمارا برین جو ہے نا وہ 10 فولڈ اسٹارٹ کر دیتا ہے ورک کرنا. اینڈ آپ کی جو آپ کے برین نے پروسیسنگ کرنی ہوتی ہے ادھر سے ادھر سے, وہ ساری چیزیں اسٹاپ ہو جاتی ہیں, تو آپ کے پاس بہت سارے کریٹیو آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اکثر بہت سارے پرابلمس کا سولوشن ہمیں آئسولیشن میں مل جاتا ہے کہ نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک ہے, تو وہ مل گیا, شاور لیتے ہوئے مل گیا, یا ٹوائلٹ سیٹ پہ مل گیا, ویئر ایور یو آر, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آئسولیشن اینڈ فوکس اینڈ ڈس اپیئر ہونا فرام ایوری ویئر فار سم سرٹن پیریڈ ٹائم, یہ بڑا ضروری ہے. لیکن یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر اگر آپ کی وائف کی, بچوں کی یا کسی کی ڈپینڈنسی ہے, مطلب بیمار پیرنٹس کی ڈپینڈنسی ہے, تو وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ادر دین دیٹ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے بیمار پیرنٹس کو چھوڑ کے میری ایڈوائس پہ جا کے جو ہے نا, تو دیٹ وڈ بی بیڈ. آپ ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتے باقی چیزوں سے. تو آپ اپنے آپ کو جب اپنے فرینڈ سے, اپنے موبائل فون سے, پرابیبلی سوشل میڈیا سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں, تو آپ وانڈرز کر سکتے ہیں. جتنا آپ ڈس اپیئر رہیں گے اتنا آپ آگے نکل جائیں گے. اچھا, تو دس از سیکنڈ لائف لیسن جو مجھے ہوا. پھر اس کے بعد ہم یونیورسٹی آ گئے, تو جب یونیورسٹی آئے تو آئی واز پینڈو, آف کورس فرام دا پنڈ.
آئی لو ٹو بی پینڈو دیسی سارٹ آف, ٹھیک ہے جی. آئے تو ہمارا تو وہ میچ ہی نہ کرے, کلچر فٹ نہیں نا جی, کلچرل مسفٹ آ گیا بہت زیادہ. اور ہمارے کولیگز اینڈ دو گروپس, بڑے کلیئر دو گروپس تھے. ایک اسکالرشپ والے اسٹوڈنٹ جو کہ لوور پنجاب سے, لوور سندھ سے, ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے, اور دوسرے جو اپنے سیلف پہ تھے, ٹھیک ہے, وہ جو اپنی پیسے سے, یہ کامسیٹس کی بات, کامسیٹ لاہور کی بات کریں. اور پھر اسی کامسیٹ لاہور کی دنیا نے دیکھا کہ اس گروپ نے اس گروپ سے بہت آگے پرفارم کر کے دکھایا, بیکاز دیز گائز آل ور سیلف میڈ, ہارڈ ورکنگ کرنا جانتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو دیسی ہونا یا بیکورڈ علاقے سے ہونا برا نہیں ہے, ایون آپ کا ماڈرن ہونا بھی برا نہیں ہے, لیکن ایکچولی وٹ اسٹینڈز آؤٹ, وٹ یو کین پروڈیوس, ہارڈ ورک, ایونچوئل آؤٹ کم. آپ کام کیا کریں, ایگزیکٹلی, آپ کر کیا رہے ہیں, آپ پروڈیوس کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بہت اچھا ڈریس پہننے کے باوجود بھی اگر آپ کے اندر وہ انسانیت نہیں ہے, آپ رسپیکٹ نہیں دے سکتے دوسرے لوگوں کو, آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے, آپ اسٹینڈ آؤٹ نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف پروڈکٹیوٹی, تو آپ کے ڈریسنگ, آپ کے لینگویج, گفتگو, کمیونیکیشن, آل دوز آر یوز لیس میرے خیال میں. تو میں بہت فینسی ٹرمز نہیں یوز کر رہا, میں کوشش کر رہا ہوں بڑا آسان رکھوں. تو اس کے بعد 4 سال یونیورسٹی میں ہمارے گزرے, پھر 4 سال کے اندر ہم نے بھی کچھ لرن کیا, ہم بھی کچھ اپ گریڈ تھوڑا بہت ہوئے, لیکن ایک ڈفرینس وہ رہتا ہی رہتا ہے جو نیچر میں بچپن سے براٹ اپ کا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ آپ کے اندر رہتا ہے. تو وہ رہا. پھر 2 سال, اب یہاں پہ میرا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ہر دفعہ گرمیوں کی چھٹیاں آنی ہیں یا جو بھی ویکیشنز آنی ہیں, آئی ہیو ٹو سرچ اے جاب, اینڈ آئی ہیو ٹو سرچ اے جاب اینڈ فائنڈ آؤٹ سم تھنگ فار می. تو اب جب 4 سیمسٹر گزر گئے, سمر ویکیشن آیا, 2-3 مہینے کی سمر ویکیشنز آئیں, اور میں پیورولوجکس چلا گیا. پیورولوجکس کے سی او جو ہیں وہ میرے کزن ہیں, عثمان اکبر جو ہیں, تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ان پیڈ انٹرنشپ جو ہے نا وہ آفر کر دی. تو انہوں نے کہا جی, جیسے نارملی ہم ایسے ہی کرتے ہیں سافٹ ویئر کمپنیز, انٹرنس کے ساتھ کارنر میں بٹھا دیتے ہیں, کسی کے ساتھ لگا دیتے ہیں, یار اس کو دیکھ لینا, ٹھیک ہے. تو خاص طور پہ جب ان پیڈ انٹرنشپس ہوتی ہیں نا, ان کے ساتھ یہ سینیریو زیادہ ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے مجھے کارنر میں بٹھا دیا کہ یار ٹھیک ہے آپ پروڈکٹ مینیجر. تو پروڈکٹ مینیجر نے مجھے کیا کیا, مجھے کچھ ٹاسک دیے, اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوا یار بچے کو کام آتا ہے, مطلب ہی کین پروڈیوس سم تھنگ, ڈیولپ کر سکتا ہے, کچھ کوڈ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس نے مجھے کلائنٹ پروڈکٹ کے اوپر ڈال دیا, کلائنٹ پروڈکٹ اسٹارٹ ہو گیا. اب جب میں نے 3 مہینے ختم ہوئے تو میں نے کہا جی میری کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں, میرا اگلا سیمسٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو میں 1-2 ویکس کے بعد میں چلا جاؤں گا. پروڈکٹ مینیجر پریشان ہو گیا کہ یار میں تو تم سے پروڈیوس کروا رہا ہوں, کلائنٹ بھی ہیپی ہے, سب ٹھیک ہے, تو تمہاری مجھے ریپلیسمنٹ دیکھنی پڑے گی, کلائنٹ سفر ہو جائے گا, پروڈکٹ سفر ہو جائے گا, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی میری تو کلاسز ہیں, آئی کین ناٹ افورڈ اسکپ. انہوں نے کہا چھوڑو پر ایک کون سی ڈگری. میں نے کہا نہیں, ایسے ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو ڈگری سمجھتے ہیں کہ ڈگری از یوز لیس, سم ہاؤ ٹو سم لیول میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن میں ان کو پریچ نہیں کرتا اس چیز کو کہ ڈگری. تو میں نے کہا جی ڈگری تو پوری کرنی ہے. تو پروڈکٹ مینیجر نے سی او کے ساتھ بات کی, سی او صاحب نے مجھے بلایا, نے کہا جی ہم اگر آپ کو جاب آفر کر دیں. میں نے کہا جی میں تو ڈگری. تو نے کہا کلاسز کب سے کب تک ہیں, تو میں 3 بجے تک کلاسز ختم ہو جاتی ہیں, 3 بجے سے آپ آ جائیں آفس, رات 12-1 بجے تک ہم ایکسیپشن کریٹ کر دیتے ہیں آپ کے لیے. تو آپ جو ہے نا, اچھا دس از اے لائف تھرڈ لیسن نمبر 3 اگین, کہ اگر آپ کسی جگہ پہ آپ کو آن بورڈ ہونے کے لیے ان پیڈ انٹرنشپ بھی آفر ہوتی ہے نا, کچھ نہیں آفر ہوتا, آپ کو جیب سے پیٹرول کے, فیول کے, لنچ کے پیسے دینے پڑتے ہیں, تو آپ کو ہو جانا چاہیے, اسٹارٹ لینے کی ضرورت ہے اسٹارٹنگ میں. کوئی بھی اپرچونیٹی جو ہے اسے چھوٹا نہ سمجھیں. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک اس میں اگر میں ایڈ کروں کہ جس طرح آپ نے پہلے جو بات کی, جو جس سموٹ میں سمجھوں گا پریولیج والی جو بات تھی, کہ مجھے لگتا ہے کہ پریولیج کی وجہ سے نا آپ اپرچونیٹیز کے ساتھ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. ہم لاہور میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں پلے بڑے ہوتے ہیں, ہمیں 600 چیزیں ملتی ہیں, تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 4 اپرچونیٹیز آئی بھی ہیں. تو اپرچونیٹی اٹ سیلف بھی ایک پریولیج ہی ہوتا ہے. مطلب جس کے پاس وہ پریولیج نہیں ہے وہ شاید اس اپرچونیٹی کے لیے ترس رہا ہے, جس کے پاس پریولیج ہے اس کو 10 ملتی ہیں, وہ ویلیو بھی نہیں کرتا. اور ہم نے یہی نوٹس کیا ہے کہ پھر جب آپ کو نئی اپرچونیٹی یا اس پریولیج کے بیک گراؤنڈ سے آپ نہیں ہیں, آپ بڑے شہروں سے بھی نہیں ہیں, ایون چھوٹے شہروں میں اس طرح اپرچونیٹیز نہیں ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, تو جب آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ بڑے زیادہ سیریس وے میں اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. اسی کو اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح جتنے بھی ٹریننگ پروگرام یا ای روزگار کا ہمیں پتہ لگا کہ زیادہ اچھے رزلٹ جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ کراچی, لاہور, اسلام آباد ہے, کیونکہ وہاں پر بچوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو ایک جو اتنی اچھی اپرچونیٹی آتی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ جان لگاتے ہیں, جس طرح آپ نے جو بتایا جو آپ کے گروپ نے لگائی. تو آئی تھنک بالکل میں اگری کروں گا اس بات سے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ مجھے ڈیورنگ ڈگری ہی ایک جاب آفر ہو گئی, اور
اسٹوڈنٹ کو کیا چاہیے ہوتا ہے, پیسے, ایڈیشنل منی. تو وہ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے وائی ناٹ. دن میں ڈگری یونیورسٹی چل رہی ہے, رات میں جاب چل رہی ہے, 4 سال ختم ہوئے, ڈگری کے 4 سال ختم ہوئے, اور I2C آن کیمپس ہائرنگ کے لیے آیا. ہم نے ایسی مذاق کیونکہ میری تو جاب چل رہی تھی, میں نے کہا میں تو آل سیٹل, آل کورڈ, باقی سارے پریشان ہیں کہ یار ڈگری ختم ہو گئی اب کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ. 2012 میں اتنا زیادہ یہ IT میں اتنا زیادہ اس وقت ہائپ نہیں تھا جتنا اب ہے, اور رائٹلی سو. اب جتنا بھی ہائپ ہے وہ رائٹلی ہے, ایسا نہیں ہے کہ فیک کوئی ہائپ ہے. تو اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت سب کو پریشانی ہے جاب کی, اور ہم چل ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو آلریڈی جاب ہے اور ہم تو 2 سال سے کر رہے ہیں. تو ہم نے ڈگری ختم کرنی تھی. I2C آیا, ہم نے بھی ایسے مذاق میں جا کے ٹیسٹ دے دیا. I2C نے, ہم نے کہا جی کم آن بورڈ. تو اندر ٹائم میں نے اب جا کے I2C کی جو ہے جاب ٹائمنگ بیکاز US ٹائم کے ساتھ ہے, تو وہ نائٹ شفٹ میں تھا. پیور لاجکس کو میں نے ڈے میں شفٹ کیا, اور I2C کو میں نے نائٹ شفٹ میں کور کرنا اسٹارٹ کر دیا. اچھا, تو پیرل 2 جاب اسٹارٹ کر دی. دس از ایکچولی نیکسٹ لائف لیسن فار ایوری ون. ٹھیک ہے کہ سم ٹائم یو ہیو ٹو کائنڈ آف 2 کشتیوں کا سوار ہونا آپ کو پڑتا ہے, بیکاز یو ہیو ٹو پیس اپ یور اسپیڈ. آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ اگر میں جب ڈگری لے کے ختم کر کے میں جب انڈسٹری میں پراپر انڈسٹری میں آیا, تو وہاں پہ میرے ایک دوست کے ساتھ گفتگو ہوئی, تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا یار میں بہت پیچھے ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ نا ہم یہ جو میرے مقابلے میں لاہور کے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, یہ بہت آگے ہیں ہم سے. تو میں تو اپنے آپ کو لوزر فیل کرتا ہوں. تو اس نے بڑے خوبصورت جملے کے, اس نے کہ تم نے بہت پیچھے سے بھاگنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, تمہارا جو مائل سٹون تھا وہ مے بی -10 تھا, ان کا مائل سٹون +5 تھا, کیونکہ ان کے پیرنٹس نے آلریڈی بہت زیادہ وہی پریویلیج والی جیسے بات ہے, تو انہوں نے بہت آگے سے بھاگنا شروع کیا ہے. اور یہ ہر بندہ ہم میں سے جو گاڑی چلاتا ہے, کار چلاتا ہے, ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جب ہماری ریسنگ ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ ایسی مڈ نائٹ میں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہ اگر ہمارے سے آگے ہے تو اس نے آگے سے اسٹارٹ کرنا ہے اور ہم نے پیچھے سے اسٹارٹ کرنا ہے. اینڈ یہ ڈفرینس جو ہے نا, اس کو کور کرنے کے لیے آپ کو ڈبل بھاگنا پڑے گا, ڈبل اسپیڈ سے جانا پڑے گا. اور اگر آپ ڈبل اسپیڈ سے نہیں جاتے تو آپ کور نہیں کر سکیں گے. آپ اسی اسپیڈ سے چلتے رہیں گے, اور جہاں پہ وہ پہنچیں گے وہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے. تو ایونچولی ڈبل جاب کرنی پڑی, اور اٹ از ایکچولی اے لیسن فار ایوری ون. اور 2 سال میں نے یہ جب کیا, پہلے 2 سال ڈبل کام کر رہا تھا, ڈگری اینڈ جاب, اینڈ پھر 2 سال جو ہے نا میں. تو جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد میں نے 2014 میں ڈیسائیڈیڈ ٹو سیٹ اپ مائی اون وینچر پہلی دفعہ. اور یہاں پہ نیکسٹ لائف لیسن یہ ہے کہ کبھی بھی فرینڈز اینڈ فیملی کو آپ کوشش کریں کہ بزنس میں انوالو نہ کریں. اینڈ پلس پاکستان میں پارٹنرشپس ورک نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہیو ایکسپیریمنٹڈ 3 ٹائمز 4 ٹائم تقریباً پارٹنرشپس کے ساتھ. پاکستانی پارٹنرشپس ورک نہیں کرتی ہیں بیکاز آف ریزن بھی مجھے سمجھ آ گیا, بیکاز آف مس الائنمنٹ آف دا ایکسپیکٹیشنس. ٹھیک ہے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کی طرح پروڈیوس کرے گا, اور آپ کا پارٹنر ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اگر کم بھی پروڈیوس کر لوں گا تو یہ دوست ہی ہے, اس نے کون سا کچھ کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سملرلی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کم بھی لے لے گا تو خیر ہے, اور پھر ہماری پرسنٹیج چیز کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب حالانکہ جو لوگ وینچر کیپٹلسٹ سسٹم کو سمجھتے ہیں یا فنڈ ریزنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ پرسنٹیجز کا کتنا کو مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب فار ایگزامپل 100% آف نتھنگ, اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کے پاس 1% آف بلین ڈالرز کمپنی ہو ورسز 100% آف نتھنگ ہو, تو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. اصل میں تو دیکھیں پرسنٹیج کا تو نہیں ہے یہ کہ ایفرٹ آپ ڈالیں, کیونکہ آپ نے مل کے ہی ویلیو کریٹ کرنی ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی مس الائنمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم تو اتنی انرجی نہیں بھی ڈال رہے تو کام تو چل رہا ہے, اور وہاں پر شاید ڈس ایگریمنٹ آ جاتی ہے. ہاں جی, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یار مجھے پے آؤٹ جو ملے گا وہ زیادہ ملے گا ایز کمپیئر ٹو کسی اور کے, کیونکہ میں تو دوست ہوں یا میں تو پارٹنر ہوں وغیرہ وغیرہ, اور میں اگر ہارڈ ورکنگ نہیں بھی کروں گا, انرجی پٹ بھی نہیں کروں گا. تو یہ مس الائنمنٹ جو ہے نا میرے تقریباً ہر پارٹنرشپ میں یہی رہی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ دوسری 2 پارٹنرشپس کو بھی دیکھا تو وہاں پہ بھی یہی مس الائنمنٹ رہتی ہے. اور دوسری مس الائنمنٹ جو آتی ہے نارملی لوگوں کے اندر, وہ ایگو کی آ جاتی ہے کہ یار میں مطلب آئی ایم سم تھنگ, یا میں ہی کر رہا ہوں, یا میں ہی ڈرائیو کر رہا ہوں, یا میں نہیں ہوں گا تو یہ چلے گا نہیں وغیرہ وغیرہ. تو دس از دا سیکنڈ مس الائنمنٹ جو کہ نارمل پارٹنرشپ پاکستانی پارٹنرشپ اس وجہ سے ورک نہیں کرتی ہیں. گوروں کی پارٹنرشپس اس وجہ سے ورک کر جاتی ہیں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ڈے 1 سے بڑی کلیئر ہوتی ہیں, اور جس کا مطلب جو کہا جاتا ہے وہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہا کچھ اور جاتا ہے, مطلب کچھ اور سمجھا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے, اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے یار میں نے تو اس کا مطلب یہ سمجھا تھا. آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا کہ آپ کے دوست کہتے ہیں یار میں نے تو اس کا مطلب یہ سمجھا تھا. بھائی یہ کیوں سمجھا تھا, میں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہی تھا. اور کبھی کبھی ہم بھی
بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں نے کہا تھا, یا لٹرل میننگ میں نہیں ہم جاتے, ہم اس کا کانٹیکچوئل میننگ میں چلے جاتے ہیں بہت زیادہ دفعہ, تو وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتا, تو گرے آ جاتا ہے. تو جب گرے آئے گا تو آپ جو ہے آف کورس وہاں پہ مس الائنمنٹ آف ایکسپیکٹیشن آ جائے گی. 2014 میں ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا, کوئی 6-8 مہینے وہ نہیں چلا. میرے جو پارٹنر تھے انہوں نے اتنی انرجی, میں 2 جابس کر کے آنے والا بندہ, میں 18 گھنٹے انرجی دے رہا ہوں, میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی یہی کریں گے کیونکہ وہ ایکول پارٹنر ہیں, تو وہ اتنا کر نہیں پا رہے تھے, تو انہوں نے کوئٹ کر دیا ایونچولی, کہا جی نہیں میں نہیں کر سکوں گا. تو وہ ساری انویسٹمنٹ ان کی تھی, تو ہمیں ایونچولی وہ ریپ اپ کرنا پڑا, وائنڈ اپ کرنا پڑا. پھر میں دوبارہ جاب انڈسٹری میں چلا گیا, پہلے ہمارا نیکسٹ برج, اور پھر نیکسٹ برج کے بعد کچھ ٹائم نیکسٹ برج گزارنے کے بعد آر پی ساٹ کے بعد جو ہے نا, جب میں اگلا جو ہے میرا سلسلہ اسٹارٹ ہوا 2016 میں تقریباً, جب مجھے ایک عربی کلائنٹ ملا وایا لنکڈ ان, اور انہوں نے کہا جی میں نے تو ایک ڈیلیوری ایپ بنانی ہے جو کہ بڑا کریٹیو سا آئیڈیا تھا ان کا, کارز وغیرہ آٹو موبائلز والے سلسلے میں. سو انہوں نے کہا جی مجھے ٹیم چاہیے پوری, اور اب ہر بندے کے پاس ڈھابے والے دوست ہوتے ہیں جو شام کو بیٹھ کے چائے پیتے ہیں نا, یا کبھی رینڈملی ملتے ہیں, ڈھابے والے دوست ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار ٹیم ہے میرے پاس, وہ ڈھابے والے دوست ہیں نا اپنے, تو ان کو میں نے اکٹھا کیا 2 لوگوں کو, ہم ٹیم شو کی ہم نا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں یہاں بلاؤں گا آپ کو, یہاں بٹھاؤں گا. انہوں نے عربی نے ہمیں وہاں بلا لیا, وہاں پہ ہمیں جناب قطر میں, ہاں جی ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے نا بڑا 5 اسٹار قسم کا لش انوائرمنٹ پرووائڈ کیا. ہم نے کام کرنا جو ہے نا وہ اسٹارٹ کر دیا. تو ہمیں جو ہے نا وہ عربی نے کہا کہ یار یہاں ہیں ہم, میں ٹیم لے کے 2 لوگوں کی چلا گیا وہاں پہ, ہم وہاں بیٹھ کے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو جب ہم نے کام کرنا اسٹارٹ کیا, جب آپ ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی سینرجیز میچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, مطلب گھر سے دور, فیملی سے دور, تو ہماری آپس میں سینرجیز میچ ہونا شروع ہو گئی. ہاں جی, تو ہم نے کہا یار لیٹس اسٹارٹ اے بزنس. انہوں نے دونوں دوستوں نے کہا کہ آپ نئے کلائنٹس پکڑیں, پاکستان میں ٹیم بنائیں, ہم اس عربی کو دیکھ لیں گے. اور وہ وہاں سے سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا. میں نے وہ پروڈکٹس ان پہ چھوڑا, اور انہوں نے واقعی ہینڈل بھی کرنا شروع کر دیا. میں نے پاکستان میں ٹیم بنانا شروع کر دی, اور ٹیم بننا شروع ہو گئی, نئے پروڈکٹس آنا شروع ہو گئے, چیزیں چلنا شروع, بڑے فاسٹ پیس کے اوپر نا. ود ان 6 مہینے کے اندر ہم نے بڑا پروگریس کر لیا. 6 مہینے گزرے تو سپورٹ جو ہے نا, اب پروڈکٹ لائیو ہو گیا عربی کا, اب سپورٹ دینی تھی. عربی نے کہا جی میں فرقان جو کہ مین پرسن ہے اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں, آپ دونوں واپس چلے جائیں پاکستان. اب ان دونوں کا دل نہیں کر رہا تھا پاکستان آنے کو, میرے جو دوست ہیں, انہوں نے عربی کو جا کے یار پروڈکٹ تو ہم نے کیا ہے, تو اس کو تم رکھ رہے ہو اور ہمیں بھیج رہے ہو. عربی اس بات بتاؤ گیا, اس نے کہا یار یہاں پہ مس الائنمنٹ آف ایکسپیکٹیشن آ گئی. عربی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ تینوں لوگ میرے پروڈکٹ پہ کام کریں, اور یہاں پہ ہم جو ہے نا انٹرنلی آف کورس ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. آدھے کیسز میں ہماری انٹرنل پالیٹکس ہمیں لے کے جاتی ہے, ہمیں ایگزیکٹلی ایکسٹرنل دشمنوں کی ضرورت نہیں, ہم آپس میں کافی ہیں. وہ ہے نا وہ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پہ پانی کم تھا, تو وہ شعر جو ہے نا وہ ہے تو تھوڑا, لیکن بڑا رائٹلی سم ٹائم ایسے. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہاں پہ ہمیں چیلنج کا سامنا, تو جب یہ چیلنج آیا تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا, میں نے کہا یار مجھے تم پہلے بتا دیتے. میں نے پوری کمپنی جو 28-29 امپلائیز تھے, 4 پروجیکٹس, 4 کلائنٹس تھے, ٹیمس تھیں جو ہمارے, تو ان کو, اور جو ہماری سیونگ وغیرہ تھی وہ سارا سلسلہ میں نے ان کو کہا یار یہ تم رکھو, اور یہ آپ کے حوالے, کلائنٹ بھی عربی بھی آپ کے حوالے, سارا کچھ آپ کے حوالے, میں پاکستان جا رہا ہوں. تو میں نے کوئٹ کر دی. یہ قطر والی اسٹوری ہے, کچھ 6-8 مہینے ہمارے وہاں پہ گزرے, پھر میں پاکستان آ گیا. میں پاکستان آ گیا تو میں نا 2 مہینے آئی واز ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی, مطلب وہ ایک ٹراما ہوتا ہے نا. تو یہ اگین دس ویری فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں یہ سمجھ پایا کہ ٹراما بھی ہوتا ہے. میں پہلے سمجھتا تھا یار ایسی گیم ہوتی ہے, کوئی کتنا کوئی سٹریس ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ مطلب کتنی سٹریس میں آ جائے گا. سٹریس از جسٹ اپنے کنٹرول میں, اور آپ نہیں اس کو جو ہے نا آپ اپنے اوپر حاوی خود کرتے ہیں, نہ سوچیں وغیرہ وغیرہ. بٹ دیٹ واز دا ٹائم مجھے لگا کہ یار نہیں, کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. ہاں جی, کچھ ریئلٹی ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ پھر میں اپنے سارے دوستوں کو بھی بعد میں بھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ یار اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو آپ نے کبھی بھی اکیلے نہیں پڑے رہنا, کیونکہ نارملی آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, اس سچویشن میں آئسولیٹ نہیں ہونا آپ نے. نمبر 2 مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. جب آپ اپنے اندر رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو آپ ڈسکس نہیں کریں گے, تو آپ آف کورس اس کو بہت زیادہ سوچتے رہیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کسی سائیکالوجسٹ کو, ایکسپرٹ کو آپ مل لیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ, بیکاز ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں سائیکالوجی کو. سائیکالوجی از اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے برین کے ساتھ کچھ پرابلم ہے.
اور ہم کبھی بھی کیونکہ سائیکالوجی کا پرابلم یا کسی کے برین کے ساتھ کچھ پرابلم ہے ایگزیکٹلی وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کے برین کے ساتھ ہاں پرابلم ہے. تو جب آپ سائیکالوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار اچھا دیٹ واز دا پوائنٹ جب میں نے سائیکالوجی کا اسٹڈی کرنا شروع کیا. میں نے کہا ہیومن برین ورک کیسے کرتا ہے ایونچولی. میں ٹراما میں ہوں تو ٹراما سے نکلنے کے لیے میں نے ہیومن برین کو سمجھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اور میں نے کافی پھر اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہیومن برین کو, اور ہیومن برین کو جب میں نے انڈرسٹینڈ کیا تو وہ اس میں نے مجھے بعد میں جیسے اسٹیو جابز نے کیلیگرافی کی کلاسز لینا شروع کر دی تو اس نے بعد میں جو ہے نا اس کو بڑا ہیلپ فل ہوا ہے ایپل میں. تو جب میں نے ڈیورنگ دس ٹائم سائیکالوجی کو پڑھنا شروع کر دیا اپنے طور پہ تو اس نے مجھے بعد میں ہیومن مینجمنٹ میں بہت زیادہ ہیلپ کیا. ٹھیک ہے, مطلب ڈیورنگ انووزون ٹائم ریموٹلی بیٹھ کے پاکستان میں, تو اس وقت جب میں پاکستان آیا 2022 کے اندر تو اس وقت 300-400 لوگوں کی کمپنی تھی, بعد میں گرو کر کے ہم 600 ہو گئے. تو 300 لوگوں کی کمپنی ریموٹلی بیٹھ کے بنانا چلانا اور وداؤٹ اینی پرابلم اس کا چلتے رہنا, جب آپ نے فزیکلی وزٹ بھی نہ کیا اس پلیس کو, تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ہیومن برین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اتنی ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس بات کا کیا مطلب ہے اور کون کس وقت کیا سوچ رہا ہے, ایموشنلی چارجڈ ہے, ڈسچارجڈ ہے, کس کو کیسے آپ لے کے چلیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کنیکٹ جو ہے نا اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو ایگزامپل ہے بڑی, کیونکہ ریموٹ ورک جو ہے وہ آئی تھنک گلوبل تو ہم مان گئے ہیں, لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہمیں نوشن یہی ملتا ہے کہ جی یہاں ریموٹ ورک نہیں چلتا. بٹ آپ نے جس طرح نہ صرف کچھ لوگ تو ریموٹ پہ ٹرانزیشن ہوتے ہیں, آپ نے اسٹارٹ کی اور زیرو سے ریموٹ بلڈ کی اور بڑی دیر بعد آ کے ٹیم کو ملے, تو آئی تھنک یہ اس سے ہم بڑی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے نا 2017-18 سے لے کے 19 تک جو ہے نا میں کنٹینیوسلی یو ایس بیس اسٹارٹ اپس کے ساتھ ایز اے سی ٹی او, ایز اے سولوشن آرکیٹیکٹ ڈفرینٹ رولز میں کام کر رہا تھا پاکستان سے, اور ایک ملیشین کمپنی بھی تھی اس میں ایز اے سی ٹی او میں رول پلے کر رہا تھا. 2019 میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یار جو میں یو ایس بیسڈ اسٹارٹ اپس کے ساتھ سی ٹی او کے رول میں پلے کر رہا ہوں تو ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے یو ایس کا بھی, یورپ سے بھی جو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے, پاکستان انڈیا سے بھی ہائر کیا ہوا ہے, کوئی اتنی کوالٹی کا ٹیلنٹ نہیں ہے. پاکستان میں بہت سارے انجینئرس کو جانتا ہوں جو ان سے بہت بہتر ہیں اور کم پیسوں میں بھی جو ہے نا وہ آرام سے کام کرنے کو تیار ہو جائیں گے, بیکاز ہمارا پاکستان کا لیونگ اسٹینڈرڈ, لیونگ کاسٹ بہت کم ہے اور ہمیں یو ایس کی طرح یورپ کی طرح 40% ٹیکس نہیں پے کرنا. ٹھیک ہے, تو جب بینگ اے سی ٹی او مجھے یہ چیلنجز آ رہے تھے تو آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ انووزون. اور پھر میں نے جب اپنی انویسٹرس کے ساتھ, جن اسٹارٹرس کے ساتھ میں کام کرا تھا ان کے ساتھ بات کی تو وہ بڑے الائن تھے اس چیز کے اوپر کہ یار ہاں جی ٹھیک ہے. دیٹ واز اے پوائنٹ کہ میں اس وقت میں نے سوچنا شروع کیا اور میں نے ریموٹلی ہی انجینئرز ہائر کر کے اسٹارٹ کر دیا کچھ لوگوں کو سیل کرنا, اور وہ بڑا اچھا پروڈیوس کرنا بھی اسٹارٹ کر دیا. اور پھر میں نے اپنے جتنے بھی میرے کسٹمرز تھے یا پروجیکٹس تھے ان کو میں نے بتانا شروع کر دیا کہ میں اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ جو سی ٹی او کا رول ہے وہ میں کنٹینیو نہیں کر سکوں گا. اسی طرح میں نے ملیشیا کی کمپنی کو بھی کہا, میں نے کہا یار میں رول پلے کرنا میں چھوڑ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار آپ بڑا کی امپورٹنٹ رول ہے آپ کا, ایک کام کریں آپ یہاں آ جائیں ملیشیا میں اور ہم آپ کو فلی اسپانسر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ ملیشیا آ جائیں اور ہمیں ایک سی ٹی او کائنڈ آف نا پریپیئر کر دیں. ٹھیک ہے, اپنی ریپلیسمنٹ پریپیئر کر دیں, اس کے بعد 3 مہینے میں کر دیں, 6 مہینے میں کر دیں, جیسے ریڈی ہو جائے گا آپ. تو میں نے کہا ناٹ اے بیڈ آئیڈیا, لیٹس گو. میں پوری فیملی کے ساتھ جانا, ہم میں اپنی بیوی اور وائف اینڈ بیٹی کے ساتھ ہم چلے گئے ملیشیا فل پروٹوکال میں. اور وہاں پہ انہوں نے گوگل سے ایکس گوگل امپلائی ہائر کیا, ان کو ٹرین کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا, ان کو ٹرین کیا. 3 مہینے میں تقریباً ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی. وہ جو کمپنی تھی وہ ایئر لائن سافٹ ویئرز بناتی تھی. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ کرونا آ گیا, ابھی ٹریننگ وغیرہ کمپلیٹ ہوئی, کرونا آ گیا تو ایئر لائنس گراؤنڈ ہو گئیں, ایئر لائن ساری کی ساری بند ہو گئی, آپریشنس بند ہو گئے. تو چونکہ یہ ایئر لائن سافٹ بناتے تھے ایئر لائنس کے لیے, تو یہ بھی ان کا بھی ریونیو بند ہو گیا. تو انہوں نے بھی اپنی ٹیمس کو شرنک کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا جی اب آپ کی مرضی ہے, ہماری طرف سے آپ فری ہیں, آپ کی مرضی, آپ نے رکنا ہے, جانا ہے, 2 سال کے لیے آپ کورڈ ہیں کمپلیٹلی وغیرہ وغیرہ, تو آپ دیکھ لیں. تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا, نے کہا جی ٹھیک ہے ابھی تو آئے ہیں, ابھی تو آپ کام میں مصروف تھے, تھوڑا گھومنا پھرنا بھی تھا, ابھی تو ہم نے گھوما پھرا بھی نہیں ہے, تو لیٹس اسٹے. ہم نے اسٹے کرنے کا پلان کر لیا. ابھی اسٹے کیا تھا تو وہ ہیوی قسم کا وہ لگ گیا, جو ہے لاک ڈاؤن لگ گیا. ٹھیک ہے, آپ نکل ہی نہیں سکتے, اب کہیں پہ گھوم بھی نہیں سکتے. تو ملیشیا کا لاک ڈاؤن کافی اسٹرکٹ تھا, آپ گھر سے دور 5 کلومیٹر کے ایریا سے دور نہیں جا سکتے. وہاں ہم نے بس سوشل ڈسٹینسنگ کی ہے گھر میں. ہم جو ہے نا وہ کیا ہو گیا کہ ہوم لاکڈ ہو گئے. اور اگین یہاں پہ وہی بات دوبارہ رپیٹ کروں گا, ہوم لاکڈ یا آئسولیشن. یہاں پہ میں پھر آئسولیشن میں چلا گیا دوبارہ سے. دس واز دا پوائنٹ, میں آلریڈی ان وہ زون کو اسٹارٹ کر چکا ہوا تھا. لکیلی میں آئسولیشن میں چلا گیا, 2 سال کے لیے آئسولیشن رہی وہاں پہ.
اور دیٹ واز دا پوائنٹ جب مجھے بہت زیادہ فوکس کرنے کا موقع ملا انوو زون پہ. بالکل ریموٹلی پاکستان میں آفس بھی بنا, وہاں سے پروڈکٹس بھی پکڑے, پر یہاں ہائرنگس بھی ہوئیں. کبھی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں پاکستان ہوتا تو میں شاید بہتر پرفارم کر سکتا, بلکہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی کہ میں جب پاکستان سے باہر ہوتا ہوں تو میں زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہوں, بیکاز میرے لیے کم از کم ملنے جلنے, میٹنگز اینڈ ادھر ادھر کے میٹر جو ہے وہ ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فون کال کر لیں گے زیادہ سے زیادہ, ٹریول ٹائم بچے گا آپ کا, بہت ساری چیزیں. اور فون پہ آپ نے کسی کو کہنا چاہیے آئی ہیو ٹو جمپ آن ٹو اندر کال, تو آپ کاٹ دیں گے, لیکن سامنے بیٹھے بندے کو تو نہیں کہہ سکتے کہ یار چلے جاؤ. بالکل. اور آئی تھنک وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا سلپری سلوپ ہے. آپ یہاں آتے ہیں, وہ ایک کام سے 4 کام نکلتے ہیں, 4 سے 400 نکل آتے ہیں, تو یہاں سے آپ کو خود کو تھوڑا نکالنا پڑتا ہے. اور میرے کیس میں بھی اب یہ میں کچھ 4-5 ہفتے پہلے ذرا سفر ختم کر کے واپس آیا ہوں, اور اتنے زیادہ کام ہے کہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے کسی بہانے سے ہی باہر جانا پڑے گا, ورنہ کام یہاں ختم نہیں ہوتے. کیونکہ آئی تھنک ایک دوسری اینگل بھی ہے کہ جب آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں تو دیر از جسٹ ٹو مچ ورک ٹو ڈو. جب آپ تھوڑا دور ہوتے ہیں تو آپ زیادہ جو ہے ہائی لیول چیزوں پہ فوکس کر پاتے ہیں, زیادہ برڈز آئی ویو جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے. ڈیلیگیشن بھی اس میں آ جاتی ہے, ڈیلیگیشن بھی بالکل. زیادہ سے زیادہ پھر جب آپ ہیں ہی نہیں اویلیبل تو آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ اس کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہوں. بینگ لیڈر یو ہیو ٹو لرن آف کورس کہ ڈیلیگیٹ کیسے کرنا ہے, بہت زیادہ. نہیں بالکل صحیح بات ہے. تو پھر انوو زون کی اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ. اسٹارٹ پہ ہم ویب 2 پہ کام کر رہے تھے, لگزر, گولینگ وغیرہ, اور ہمیشہ سے انوو زون لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہاؤ انوو زون واز ایبل ٹو گرو ہائپر ان دا ہائپر ماڈ, شروع سے لے کے ہائپر گروتھ میں کیسے. تو اس میں ایک ہی چیز ہمیشہ میں کہتا ہوں یونیک سیلنگ پوائنٹ آپ نے ہمیشہ وہ دیکھنا ہوتا ہے, وہ کیپچر کرنا, وہ پکڑنا ہوتا ہے جو کہ اس وقت مارکیٹ کی نیڈ ہے. انوو زون کا کیا یو ایس پی ہے؟ 2019 میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت 2019-20 میں لگزر اور گولینگ ایسی ٹیکنالوجیز تھیں جو کہ ہائپ کریٹ ہو رہی تھی ان کی بہت زیادہ, اور اس کا انجینئر کوئی نہیں موجود تھا, تو ہمیں خود انجینئر تیار کرنے پڑتے تھے. لیکن جتنی بھی پھر اوپننگز ہمیں نظر آتی تھیں وہ ساری کی ساری پھر ہم ہی کلوز کرتے تھے, کیونکہ کمپٹیشن ہی کوئی نہیں ہے. امیزنگ. ٹھیک ہے جی. 2021 کے اندر بلاک چین آ گیا. بلاک چین ایک ٹائم تھا بہت زیادہ بات ہی بلاک چین کی ہو رہی ہوتی تھی 2021 کے اندر. 2021 میں انوو زون نے اپنا انوو بلاکس کے نام سے ورٹیکل کھڑا کیا, ایک سیپریٹ ایجنسی کھڑی کی جو کہ 2021 میں گرو کی, اور ابھی بھی آج کی ڈیٹ میں بلاک چین کی سب سے بڑی ٹیم میرا حال انوو زون کے پاس ہے. اور 2022 کے اندر فیس بک نے اپنے آپ کو رینیم کیا میٹا میں, اور میٹا ورس پہ بہت زیادہ ہائپ اسٹارٹ ہو گئی. تو 2022 میں انوو زون نے انوو گیمز کے نام سے ایک ورٹیکل ایک الگ ایجنسی اسٹارٹ کی, اور جس میں گیم ڈیولپمنٹ اور میٹاورس پہ ہم نے کام, اے آر وی آر پہ, آگمنٹیڈ ریالٹی, ورچوئل ریالٹی پہ کام اسٹارٹ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اب 120+ انجینئرز, ڈیزائنرز, آرٹسٹ وغیرہ جو گیم ڈیولپرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں انوو گیمز کے اندر. پھر 2023 آیا تو 23 آتے ہی چیٹ جی پی ٹی اینڈ اے آئی پہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی. ہاں جی. تو پھر انوو زون میں ہم نے اب رائٹ ناؤ 40+ اے آئی انجینئرز ہیں میرا حال. 40 اے آئی کے پیور اے آئی انجینئرز میرا حال کسی کے پاس ریئرلی ہی ہوں گے کسی کمپنی کے پاس کہ اتنی بڑی ٹیم ہے 40 لوگوں کی اے آئی کی. تو ہمیشہ آپ کو جو ہے نا, اچھا 2 چیزیں یہاں پہ, جیسے نوکیا کی ایگزامپل بہت سب لوگوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایوالو نہیں کیا, انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا نئی چیزوں کو جو آ رہی تھیں. انہوں نے سمجھا کہ یار جو ہمارا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے وہ وہی رہے گا, اور اسٹرینتھ یعنی کہ موبائل ڈیوائسز کی, اور وہی رہے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ود دا پیس آف ٹائم اسمارٹ فونز نے ان کو ریپلیس کر دیا, فیچرڈ فونس کو اسمارٹ فونز نے ریپلیس کر دیا. تو انوو زون نے کیا کیا, اپنے آپ کو ہمیشہ ہم اگر 2024 میں کوئی اور چیز آ جائے گی تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے, اور ارلی اڈاپٹرز میں سے ہوں گے. اور جب آپ فرسٹ موورز ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں تو ارلی اڈاپٹر آپ کو بننا پڑتا ہے. تو یہ انوو زون کی جو ہے اسٹوری ہے. میرا آپ سے سوال اس پہ تھوڑا یہ ہوگا کہ اے آئی جس طرح آج کل فل ہائپ میں چل رہی ہے, اور بیسک تو ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ جو آپ فیس بک کی کیپشن ہے وہ خود نہیں لکھتے, آپ اے آئی سے لکھواتے ہیں. لیکن آئی تھنک اگر ہم تھوڑا اس میں ان ڈیپتھ جائیں, آپ ایک انتہائی ٹیکنیکل انسان ہیں, کہ ایک تو فرام این آؤٹ سورسنگ ریموٹ ورک پوائنٹ آف ویو پاکستان میں پاکستان کی پاپولیشن کے لیے کیا اپرچونیٹی ہے ٹو ورک گلوبلی اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دس گلوبل اے آئی اکانومی ناؤ, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے کیا پوٹینشیل ہے. اتنا بڑا ملک ہے, اتنے مسئلے ہیں, اتنی چیزیں فکس ہونے والی ہیں, تو یہ دونوں اینگل اگر آپ بتا سکیں. اچھا اے آئی جو ہے نا, اگر ہم پہلے بات کرتے ہوتے تھے کہ پاکستان اتنے سال پیچھے ہے فلانی جو ہے نا کنٹری سے یا فلانی کمیونٹی سے, ہم اتنے سال 100 سال, ہر بندے کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے, کوئی 100 سال کہہ دے گا, کوئی 50 سال کہہ دے گا, کوئی 20 سال کہہ دے گا. لیکن اے آئی کے آنے کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہوئی ہے کہ اے آئی کو لے کے پاکستان یو ایس کے برابر کھڑا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جہاں پہ یو ایس اے آئی کے حوالے سے کھڑا ہے اتنا ہی پاکستان وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ٹولز, جو ٹیکنالوجی, جو نالج جو یو ایس میں اویلیبل ہے وہ یورپ میں بھی اویلیبل ہے اور وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. امیزنگ. آپ کہیں پیچھے نہیں ہیں کسی بھی کنٹری سے, کسی بھی کمیونٹی سے, کسی بھی جگہ سے. تو ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے, اب ہم برابر ہو گئے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری اڈاپشن کہاں پہ ہے.
ٹھیک ہے. ابھی رائٹ نو تو وہ فیز ہے جہاں پہ پاکستانیوں کا پہلا فیز آتا ہے ڈینائل کا. ٹھیک ہے, وہ جیسے ہم ایک چھوٹی سی بڑی اگزامپل ہے پیٹ بڑھنے کی, مرد حضرات کی نا پیٹ بڑھنے کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلا فیز ہوتا ہے ڈینائل کا, ٹھیک ہے, کہ یار کہاں ہے, نہیں ہے, مطلب ایسے چھوٹا سا بس نہیں ہے ہی نہیں, مطلب یار ایویں ہی بس لگ رہا ہے, آج کھانا زیادہ کھا لیا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ڈینائل فیز ہے. تو ہمارا پہلا پاکستانی کا ڈینائل فیز ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی حرام, وہ بھی حرام, کرپٹو کرنسی بھی حرام, یہ بھی فلانی چیز بھی حرام, لاؤڈ اسپیکر بھی حرام, یہ شاید نہیں آ رہے کوئی نہیں, یہ ہماری وغیرہ وغیرہ. اور یہ میں نے ریزسٹنس خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں نے اپنے ایس سی او انجینئر کو کہا, میں نے کہا یار یہ ہم نے کانٹینٹ جو ہے نا وہ کانٹینٹ رائٹر سے لکھوانے کی بجائے اے آئی سے پروڈیوس کرنا ہے. اینڈ آئی ہیڈ ٹو کنونس ایچ اینڈ ایوری پرسن انڈیویجولی اور ملٹیپل ٹائمس کہ یار یہ گوگل ہٹ نہیں کرے گا, اس کو ایس سی او میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں نے ان کو لائیو ایگزامپلس کر کے دکھائیں. ایونچولی دے ور ایبل ٹو. ابھی بھی انہوں نے اس طرح سے اس کو نہیں, تو ڈینائل فیز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلا فیز آتا ہے جہاں پہ آپ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ تو کر چکے ہوتے ہیں, لیکن اب آپ اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, پیٹ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے آپ کا کہ اب آپ نے جاگنگ بھی کرنی ہے, تو آپ کے لیے بہت آپ کو ہمت جمع کرنے کی ضرورت. لیکن اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہم پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, اور اب آپ نے. اور تیسرا فیز آتا ہے جہاں پہ آپ نا اگنورنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار اب بڑھ ہی گیا ہے, اب اس کا کیا ہی کیا جا سکتا ہے, چلو پیزا بھی کھاتے ہیں, برگر سب کچھ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. پاکستان کہاں پر ہے, کس فیز میں اے آئی کو؟ پاکستان اس وقت ڈینائل فیز میں, پہلے فیز. اگر ہم اس فیز سے جلدی باہر نکل آئیں گے تو اچھا ہے. مطلب ہمیں یہ اس سے ہم ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری دشمن نہیں ہے. ہمیں ریپلیس کرنے کی, ہمیں ابھی اے آئی کو لگتا ہے کہ ہمیں ریپلیس کر دے گی. مجھے لگتا ہے کہ اے آئی ابھی آپ کو صرف ایگزسٹ کرنے کے لیے ہے, آپ کو ایون فردر انیبل کرے گی. ایگزیکٹلی, آپ کی جاب جو ہے نا وہ ایوالو ہو جائیں گی, لیکن آپ کو جو ہے نا وہ ایونچولی دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اے آئی کو, اب اے آئی کو چلانا از این آرٹ. ایسے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب گاڑی بنا دی کسی نے, اگر گھوڑے ریپلیس ہو گئے گاڑی کے ساتھ, لیکن گاڑی چلانی آنی چاہیے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار گاڑی نے ڈرائیو کیسے ہونا ہے. اسی طریقے سے اے آئی کو ڈرائیو کرنا آنا چاہیے. کم ڈیولپمنٹ تو بہت دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف ڈرائیو کرنے کو سمجھ لیں کہ ہم نے اے آئی سے رائٹ کویشچن کیسے کرنا ہے اس کا, تاکہ ہمیں ریلیونٹ آنسر ملے, رائٹ آنسر ملے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, میں نے اپنے ڈیولپر کو کہا یار میں نے ایک پراکسی لکھنی ہے سمپل سی, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی پراکسی لکھنے میں کوئی 2 ویکس لگیں گے. میں نے کہا نہیں 2 گھنٹے لگیں گے. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا چلے آئیں. میں چیٹ جی پی ٹی کے پاس گیا ہوں, میں نے کوئی 15 اس کو پرومپٹس دیے ہیں, اس نے مجھے کوڈ پروڈیوس کر کے دے دیا. امیزنگ. اور 2 گھنٹے کے اندر میں نے جو وہ 2 ویکس اس نے اسپینڈ کرنے تھے, 2 گھنٹے کے اندر اس کا میں نے سارا سورس کوڈ لکھ کے دے دیا. یہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جو ہے نا اس کی میں انوالومنٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. بٹ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جس طرح جو پرسپیکٹیو ہے کہ یہ ایک ٹول ہے جو آپ کو آپ کے کام کرنے میں اسسٹ کر سکتا ہے یا زیادہ انیبل کر سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی زیادہ کر سکتا ہے, وہ ابھی بڑا مسنگ نظر آتا ہے جنرل پبلک میں بھی. مطلب آپ تو آئی ٹی انڈسٹری کے ٹیکنیکل لوگوں کی بات کریں, آئی تھنک عام انسان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یار مطلب جو کام ہم گھنٹوں لگا کے کرتے ہیں وہ ہم 2-4 منٹ میں کر سکتے ہیں. اور چیٹ جی پی ٹی وغیرہ تو کچھ ایک سیگمنٹ ہے اس کا, لیکن جس طرح ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, سوشل میڈیا, کریٹو اسپیسز میں کتنی امپلیمنٹیشنز ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جو اب بہت آسان ہو گئی ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ جو نیکسٹ فیوچر فیسٹ ہے اس میں ہم کچھ اے آئی کو استعمال کرتے ہوئے کیس اسٹڈیز کریٹ کریں, اور کیونکہ ہم بڑے لارج اسکیل پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر امپلیمنٹیشن کر کے ہم ایک مثال قائم کر سکتے ہیں کہ یار اگر یہاں پر ہو سکتا ہے پاکستان ہے, تو پھر اور کمپنیز بھی نئے ٹرینڈس کو فالو کریں. بالکل ایسے ہی اے آئی جو ہے نا, آپ اگر Genmo.ai دیکھیں, DALL-E دیکھ لیں, مڈ جرنی دیکھ لیں, ایسے Copy.ai دیکھ لیں, Content.ai دیکھ لیں, بہت ساری ٹیکسٹ کانٹینٹ از ناٹ اونلی دا تھنگ کہ آپ نے صرف ٹیکسٹ جنریٹ کرنا ہے, آپ ویڈیوز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, امیجز جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ ایون اسپوٹیفائی نے ریسنٹلی بین کیا ہے اے آئی جنریٹڈ میوزک کو, اور آپ مطلب امیجن کریں کہ اب میرا خیال ہے کہ اٹس اے بیڈ موو بائی دا وے اسپوٹیفائی کی طرف سے, کیونکہ اگر اے آئی بیس کنٹینٹ کو اسپوٹیفائی سپورٹ نہیں کرے گا, کیونکہ اٹ واز دا کنسرن فرام دا ریئل آرٹسٹ, ریئل جو ہمارے سنگرز ہیں ان کی طرف سے, تو کوئی اور پلیٹ فارم بن جائے گا اور آڈینس اس پلیٹ فارم پہ جانا شروع ہو جائے گی. ساؤنڈ کلاؤڈ از آلریڈی دیئر. دیکھیں یہ تو میں سمجھوں گا کہ یہی مثال ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ ہل جو ہے نا ہم مینولی چلاتے تھے, اب ٹریکٹر آ گیا, ٹریکٹر پہ بین ہونا چاہیے. تو مطلب آرٹسٹ ٹھیک ہے آپ گانا بنا رہے ہو, اب کوئی بھی بنا سکتا ہے, تو یہ تو ایک ڈیموکریٹائزیشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی سے. جس طرح میں نے ایک یوز کیس دیکھا کہ جو ہالی ووڈ کی موویز ہیں جن پہ $100 of millions لگتے ہیں, ایک پورا سین کریٹ ہوتا ہے, ایک پوری اسٹوری بنتی ہے, تو سون ایسے ٹولز ایسے پلیٹ فارمس بن جائیں گے جس پہ آپ وہ پوری مووی جنریٹ کر سکتے ہیں آپ اے آئی کے تھرو, اور
سارا ڈیٹا سیٹ اٹھا کے, اور جب وہ ہوگا تو یہ ملٹی بلین ڈالر ٹریلین ڈالر انڈسٹریز ہیں جو کہ ڈسرپٹ ہو جائیں گی. تو وے آف لائف جو ہے وہ ڈسرپٹ ہونا ہی ہونا ہے, ریدر دین کہ ہم ڈینائی کریں, ہم اس کو اڈاپٹ کریں, کیونکہ اس سے اچھا ہے کہ ہمارے بغیر ہو جائے, ہمارے ساتھ ہو, ہم اس میں کوئی اپنی الائنمنٹ ڈھونڈ لیں, کوئی اس میں جو ہے نا ون ون کریٹ کر لیں. ہمیں خود کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے اڈاپشن کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اے آئی میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں نہیں کر سکے گی ایونچولی. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اگر فار ایگزامپل آپ مشین بنا بھی لیں گے تو مشین کا بٹن تو کسی نے دبانا ہے نا اس کو چلانے کے لیے. تو ایونچولی اف یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار کون سا بٹن دبانے سے کون سا کام ہوگا. فار ایگزامپل F-16 جیٹ کی بات کر لیں, وہ از اے ہیوی مشین بنا دی گئی, ٹھیک ہے جی, فائٹر جیٹ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے کنٹرولز کون کون سے ہیں. فار ایگزامپل سمپل سی اگر بات کریں کہ ہمارے پاکستانیوں کو نا آئی فون لینے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, ہم پیسے لگا کے 4-5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے لے کے نا لگا کے تو آئی فون بائی بھی کر لیتے ہیں. تو ہارڈلی ہم اس کا نا کیمرہ بھی پورے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے کہ یار کیمرے کے اندر فنکشنز کون. مجھے ابھی تک پورا نہیں سمجھ آیا, آپ سے میں سیکھ رہا تھا امریکہ میں تھوڑا. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں یو ایس یہ ہمارا جو آئی فون ہے اس کے اندر اس فیچر رچ ڈیوائس, ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار اس کے اندر میرے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کیا فیچرز موجود ہیں, کہ کون کون سے سینسرز ہیں, کہ کیا کیا ٹریک کر رہا ہے میرے حوالے سے, کون کون سی ایپس موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم لرن بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں یار ہم نے 6 لاکھ روپے کا لے لیا, اس سے فون کال ہو جاتی ہے, واٹس ایپ پہ میسیجز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے میں کیمرے سے اچھی تصویریں بنا لیتا ہوں, اور مے بی اسنیپ چیٹ یوز کر لیتے ہیں یا انسٹاگرام, دیٹس اٹ. بالکل بالکل. اگلا میرا سوال جو ہے نا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جس طرح اے آئی کا آج ایک بڑا ویزیبل ٹرینڈ چل رہا ہے, لیکن تھوڑا سا پہلے جو ہے بلاک چین کی بڑی ہائپ تھی, کرپٹو کی شاید آج بھی ہائپ ہے, لیکن ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی کو جتنی امپورٹنس مل گئی ہے دنیا میں, کیا وہ صحیح ہے غلط ہے, آئی تھنک آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ کہ کیا اے آئی کی اس ہائپ سے بلاک چین پیچھے رہ گئی ہے, این ایف ٹیز تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں؟ اچھا بلاک چین این ایف ٹیز تو مجھے لگتا ہے ذاتی خیال ہے میرا, میں بڑی ڈیفیکلٹ سی اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں. این ایف ٹیز تو اسکیم تھا ہمیشہ سے, ٹھیک ہے. این ایف ٹیز کو کا ریئل یوز ایز سچ ہے کوئی نہیں. یہ اسی طرح سے تھا, ہم سنتے تھے یار فلانی پینٹنگ اتنے کروڑوں اتنے اربوں میں بک گئی, ٹھیک ہے. تو این ایف ٹیز والی اسٹوری وہ تو یو ایس میں پورا لاجک بھی ہے ٹیکس بچانے کا اور پیسے اسٹور کرنے کا. تو این ایف ٹیز واز دا ون آف دا ریپلیکا آف یو نو سیونگ ٹیکس اینڈ کنورٹنگ وائٹ بلیک منی وغیرہ وغیرہ. تو این ایف ٹیز کا اب ایک منکی کی تصویر ہے اور وہ اتنی مہنگی بک جاتی ہے, یا ایک کیٹ کی تصویر ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اتنی مہنگی بک جاتی ہے. ڈز اٹ میک سینس؟ ایک ہیومن برین نہیں یہ بات ایکسیپٹ کر سکتا, لاجیکل برین کم از کم نہیں کر سکتا. تو پوائنٹ آف دا اسٹوری از کہ این ایف ٹیز کا موسٹ آف دا یوز کیس تو وہ اسکیم ہی تھا. اس میں ویری ریئرلی گیم ڈیولپمنٹ میں گیمس کے اندر جو ہے نا وہ ایسیٹس یا ٹوکنائزیشن تھوڑا سا جو ویلڈ یوز کیس تھا, ٹوکنائزیشن ریئل ایسیٹ کو ڈیجیٹل ایسیٹ کے اندر, تو وہ ذرا ریئل یوز کیس تھا. بلاک چین 2009 سے لے کے اب تک ڈیڈ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ڈیڈ نہیں ہونی. ہائپ ضرور آتی ہے کسی چیز کی, وہ پھر ڈاؤن چلی جاتی ہے, پھر دوبارہ واپس آ جاتی ہے. تو بلاک چین ایوالو ہو رہی ہے, اور ابھی ریسنٹلی جو ہم نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہیں وہ ہیں تو ہمارے کلائنٹ بیس پروجیکٹس ہی, بٹ اے آئی مکسچر ود بلاک چین. فار ایگزامپل ٹریڈنگ باٹ ہے, پہلے آپ ٹریڈ کرتے تھے کسی بھی کرپٹو کرنسی کو مینولی, سمجھتے تھے اچھا یار یہ پیسے اتنے اوپر جائیں گے, یہ کوائن اوپر جائے گا, یہ نیچے جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب آپ سمجھیں کہ یہی کام سر آپ ایک اے آئی باٹ کو دے دیں, آرٹیفیشیلی انٹیلیجنٹ باٹ کو دے دیں, اس کو سمجھا دیں کہ یار یہ ہو تو یہ ہوگا, یہ ہو تو یہ ہوگا, تو وہ آپ سے زیادہ سیف پلے کرے گا. آپ وہ تو سوئے گا بھی نہیں, کیونکہ 24/7 چل رہا ہے. آپ تو سو بھی جائیں گے, کھانا بھی کھا رہے ہوں گے, مشین سے اوے بھی ہوں گے, اور آپ کی پریڈکشن ایز اے ہیومن غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو ابھی جو اس وقت کام چل رہا ہے وہ اے آئی بیس ہو رہا ہے. اگر آپ این ایف ٹیز کی بات بھی کر لیں یا گیمیفیکیشن کی بات کر لیں, گیمس کے اندر جو ہے نا بلاک چین کی انوالومنٹ دیکھ لیں, تو بلاک چین اب ایوالو ہو رہا ہے. تو نیکسٹ ایئر میں جتنے بھی پروجیکٹس موسٹ آف دا ٹائم آئیں گے وہ بلاک چین کے. ابھی بھی بلاک چین ہیلتھ کیئر میں بھی یوز ہو رہا ہے, فن ٹیک میں بھی ہو رہا ہے, سپلائی چین میں بھی ہو رہا ہے. ابھی ہم ایک سپلائی چین کے بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں بلاک چین کے اندر. تو بلاک چین از اے ڈفرینٹ تھنگ فرام کرپٹو کرنسی. کرپٹو کرنسیز ڈاؤن ہوئی ہیں, بہت زیادہ برے طریقے سے گری بھی ہیں, لیکن نیکسٹ ایئر میں ہمیں لگتا ہے کہ 2x اوپر بھی جائیں گی. میری پریڈکشن پہ کوئی انویسٹ نہ کر لے, لیکن میرا خیال ہے یہ کہ ہاونگ آتا ہے آفٹر ایوری 4 ایئر. 2020 میں ایک ہائپ آیا تھا کرپٹو کرنسیز میں, اب 2024 میں آئے گا. اس سے پہلے 2016 میں آیا تھا. تو ہر 4 سال کے بعد جو ہے نا ایک ہائپ آتا ہے کرپٹو کرنسیز کے اوپر. تو 2024 سیمز لائک another hype in the کرپٹو کرنسیز. اور کرپٹو کرنسیز کو لوگ بلاک چین کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسیز گر گئی ہیں تو بلاک چین بھی گر گئی ہے. بلاک چین بہت وائڈلی یوز ہو رہا ہے بہت زیادہ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر. کرپٹو کرنسیز ون یوز کیس آف بلاک چین. بالکل بالکل. اور جو کوئی کرپٹو پہ ایڈوائس چاہتا ہے, آئی تھنک آپ وقار زگا کو فالو کر لیں, ہمارے وہ بھی بڑے اچھے دوست ہیں, اور آئی تھنک آج کل وہ اے آئی پہ بھی بڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ میں نے کچھ دیکھی ہیں, مجھے بڑی یوزفل لگی ہیں. تو آئی تھنک کہ
بڑا اچھا آپ نے بات کی, لیکن اس میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کرپٹو کرنسی آل دو گلوبلی ڈاؤن ہے, بٹ ہمیں یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپٹو اڈاپشن جو ہے وہ ایون فردر گرو کر رہی ہے, کیونکہ جو مسٹرسٹ ہے لوکل اکانومی پہ اور لوکل کرنسی میں عوام کا, اور یہ صرف پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے. میں جارجیا میں گیا, ایئرپورٹ پہ اترا تو ہر جگہ پہ کرپٹو ایکسچینجز کے ایڈ لگے ہوئے تھے, اور پتہ لگا کہ وہاں پر جو ہے نا لوگ, کیونکہ اکانومی اتنی اسٹیبل نہیں ہے تو وہ کرپٹو میں ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, آرٹیکلز ہیں بڑے کہ کرپٹو ایکسچینجز اور کرپٹو کا بزنس جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ اپنے ریسورسز کو ہیج کر رہے ہیں ان کرپٹو اگینسٹ پی کے آر اینڈ اگینسٹ دا ڈی ویلیویشن آف پی کے آر, ویدر دیٹ از یو ایس ڈی ٹی اور یو ایس ڈی اور پلین اولڈ ڈالر بھی جو پہلے ہوتا تھا. بٹ اس پہ جس طرح آپ نے کہا کہ بلاک چین کی امپلیمنٹیشن گیم اس میں ہے, گیم ڈیولپمنٹ میں ہے, گیمنگ ایکو سسٹم میں ہے, اور وہ رہے گی بھی. تو گیم ڈیولپمنٹ میں ایک تو آپ کیا کام کریں, انوو زونز ایک پورا ورٹیکل آپ نے بنایا انوو گیمس کے نام سے, اور تو گلوبلی گیمنگ کہاں جا رہی ہے, کیا ٹرینڈز ہیں. پاکستان میں ہمیں یہ بڑا ویزبلی نظر آ رہا ہے. لاسٹ فیوچر فیسٹ میں ہم نے بڑے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور گیمنگ ایکو سسٹم کو ہم جو ہے نا خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں, اور عوام بھی بہت انٹرسٹیڈ تھی اور ابھی بھی ہے کہ ایک تو گلوبلی کیا چل رہا ہے, دوسرا یہ کہ پاکستان کا کیا پوٹینشیل ہے. ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کافی کمپنیز ہیں جو پاکستان سے بڑی اچھی گیمز بناتی ہیں, بڑی ریکگنیشن بھی ملتی ہیں, اور یہ بڑا آؤٹ سورسنگ سے ایک تھوڑا ڈفرینٹ قسم کا کام ہے کہ آؤٹ سورسنگ پہ جو ہے آپ کو اتنی ریکگنیشن نہیں ملتی, لیکن اپیرنٹلی گیمنگ جو ہے اس میں آپ ویتنام سے گیم بنائیں, پاکستان سے بنائیں, تنزانیہ سے بنائیں, وہ کسی کو فرق نہیں پڑتا, پروڈکٹ کو جو ہے ریکگنیشن اور مائلیج اور رسپانس مل جاتا ہے. جہاں تک گیم ڈیولپمنٹ کی بات ہے, پاکستان میں بہت اچھی کمپنیز موجود ہیں انکلوڈنگ انوو گیمس, اور ہم پاکستانی جو ہیں نا وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. جاپان میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. جاپانیز آر کنسیڈرڈ ایز گروز ان دا گیم ڈیولپمنٹ سائڈ بائی دا وے, لیکن جاپان ویتنام وغیرہ سے ہم پیچھے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے پاکستان میں کولیبوریٹ کر کے ویتنام کے ساتھ, یا ویتنام کی کمپنیز جو ہیں نا وہ پاکستان کے ڈیولپرز اور ڈیولپمنٹ کمپنیز ایجنسیز کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے بہت ہیوی قسم کی گیمز بنا رہی ہیں. یہ ملٹی ٹریلینز ڈالرز کی یہ انڈسٹری ہے گیم ڈیولپمنٹ کی, اور بہت زیادہ گیم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گیمز کا تو پتہ ہی ہے یار, بچے بھی کھیل رہے ہیں, بڑے بھی کھیل رہے ہیں. PS5 بھی ہے ہمارے پاس, اور ہمارے پاس جو ہے نا اب تو موبائل ڈیوائسز رہ گی نا, اب تو ہمارے پاس ایکسٹرا میں کنسولز کی بھی ایون ضرورت نہیں رہ گئی. پھر VR باکس آ گئے تو VR باکس نے ایک اور ڈائمینشن بھی ہماری کھول دی کہ یار VR باکس میں بھی ایک چیز ہے, کیونکہ وہ بھی گیم ڈیولپمنٹ کے اندر ہی آتا ہے. بالکل. تو ورچوئل ریالٹی, آگمنٹڈ ریالٹی آ گئی کہ آپ جو ہے نا ٹرائی آن, اب آپ کو ای کامرس اسٹور سے کچھ بائی کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل پہ ہی جو ہے نا اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں کہ یار میرے یہ ایئر رنگس کیسے لگیں گے, یا گلاسز کیسے لگیں گے, یا میری واچ کیسے لگے گی پہنے ہوئے, یا ایون شرٹ کیسے لگے گی مجھے پہنے ہوئے. تو آپ جو ہے نا وہ ای کامرس اسٹور سے ہی ٹرائی آن وہ ورچوئل آگمنٹڈ ریالٹی کی کیپیسٹی میں آ جاتا ہے. تو یہ سارا گیم ڈیولپمنٹ, اور گیم اب PUBG کا تو سبھی کو پتہ ہے, تو کتنے بچے کھیل رہے ہیں PUBG, کتنی عوام کھیل رہی ہے PUBG کی, اگر ہم بات کر لیں تو. اس سے پہلے پوکیمون گو بہت زیادہ پاپولر ہوئی تھی, دیٹ واز این ادر ہائپ. تو گیم ڈیولپمنٹ اس لیے بہت زیادہ پاپولر رہتی ہے کیونکہ اس کا یوزر جو ہے نا وہ ہر بندہ ہے, ہر دوسرا بندہ ہے, ہر بندے کے موبائل میں, ہر پرسن کے موبائل میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ گیمز جو ہے نا وہ انسٹالڈ ہیں, اور وہ ان کو کھیل بھی رہا ہے. اگر آپ کوالٹی گیمز ڈیلیور کرتے ہیں, بناتے ہیں اور کوالٹی گیمز ڈیلیور کرتے ہیں, کوئی گیم پلے بھی ہو جس کے اندر کوئی اینیمیشنز, VFX کریکٹرز, کچھ آئی کیچنگ ہو, تو بہت جلدی پاپولر ہو جاتی ہے. اور پاکستان میں ایسی کمپنیز موجود ہیں جو پہلے سنگل تھیں, پھر انہوں نے پورا گروپ بنا لیا, اور وہ پوری گروپ آف کمپنیز بن کے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. بالکل. تو اس میں کافی زیادہ اسکوپ ہے, اور میرے خیال پاکستانی گیمنگ انڈسٹری ابھی اتنا گرو نہیں کر سکی جتنا اس کو کرنا چاہیے تھا. تو آئی آلویز ویلکم پیپل. اور ایک اور پرابلم بھی ہے کمیونٹی. پاکستان گیم ڈیولپمنٹ ایجنسیز کی کمیونٹی اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ویتنام میں یا جاپان میں ہے. تو دیز آر ٹو ایریاز جہاں پہ میرا حال فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ادر دین دیٹ وی آر فار اہیڈ آف اینی ون ایلس ان دس ڈومین. بالکل. فرقان بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں مائی فرسٹ ٹرپ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں مجھے موقع مل گیا ارلی آن کہ میں پہلی دفعہ سیدھا فلائٹ پکڑی اور سین فرانسسکو چلا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک پروگرام پہ. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک کانفرنس تھی, اور وہاں پر آلدو اس ٹائم نہیں آپ کو ریئلائز ہوتا, بٹ اوور دا پیریڈ آف دا پاسٹ 6, 7, 8 ایئرس مجھے ریئلائز ہوا کہ بڑا فرق پڑتا ہے, خاص کر جو پہلی ٹرپ ہے. اب اتنے ملک دیکھ لیے, آپ بھی روز ہی باہر ہوتے ہیں کسی ملک میں, تو آپ بھی شاید اس چیز سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ باہر جاتے ہیں نا آپ, جو ایک وہ ہوا ڈفرینٹ ہوتی ہے, جو باہر جو ہے نا رنگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, کپڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو ہر چیز ہے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اگر آپ پلیز شیئر کریں کہ اوور آل ٹریول کا کیا آپ پہ ایکسپیرینس رہا ہے, کیا انفلوئنس رہا ہے, اور پہلی ٹرپ کیا تھی؟
اچھا پہلا ٹرپ میرا قطر کا تھا جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا, تو دیٹ واز مائی ویری فرسٹ انٹرنیشنل پہلی فلائٹ. ہاں جی پہلی فلائٹ وہی تھی. واہ. تو اس میں کیا ہوا کہ قطر, اس سے پہلے میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آئی یوز ٹو بی پرو پاکستانی, اور وہ والا پرو پاکستانی جو کہ پاکستان سے باہر قدم ہی نہیں رکھنا چاہتا, کہتا یار پاکستانی ہے سب کچھ. آپ کہتے ہیں مکمل زمین ہے. ہاں جی مکمل, ایگزیکٹلی. تو وہ کانسیپٹ تھا. لیکن اتنا پرو پاکستانی ہونا بھی اچھا ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر جائیں گے باہر تو کچھ لے کے آئیں گے واپس اس سرزمین کے لیے, ٹھیک ہے. تو اور دوسرا ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہوتی ہے پاکستانیوں کے کہ پاکستانیوں کو کس نے منہ لگانا ہے, پاکستانیوں کو یعنی کہ اوائڈ کیا جاتا ہے, مطلب ویزا ہی نہیں ملے گا یا بعد میں پرابلم. ڈیفیکلٹ ٹو ٹریول. ایگزیکٹلی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ہمارے لیے, کیونکہ ہمارا پاسپورٹ رینکنگ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل. وہ پاسپورٹ رینکنگ اتنی نیچے ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ چیلنجنگ رہتا ہے کہ ہمارے برین میں یہ گھس گیا ہوا ہے کہ یار پاکستانیوں کو نا ہمیں کسی نے ویلکم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو دیٹس اندر ریزن. لیکن جب آپ قطر گئے تو تب آپ کو ویلکم کیا؟ جب میں نے یہاں سے میں نکلا اور ہم قطر گئے, قطر ایئرپورٹ پہ میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ وی وڈ بی مس ٹریٹڈ, مس بیہیوڈ. ٹھیک ہے. جبکہ ایسا نہیں تھا. لائک اٹ واز ویری نارمل, وی ور ٹریٹڈ ایز اے ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, مطلب ہمیں ایسا, ہاں بالکل. تو ہمیں ایسا, یہ پاکستانیوں میں زیادہ ریسزم پایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے. اچھا, ہم آپس میں زیادہ ریسسٹ ہیں, میں نے نوٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی. ہم سین فرانسسکو اترتے ہیں تو مجھے نہیں کبھی بھی فیل ہوا سین فرانسسکو ایئرپورٹ پہ کہ یار آئی ایم ناٹ اے ہیومن بینگ, یا میں کسی دوسری دنیا سے آیا ہوں, یا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری سے آیا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کبھی نہیں فیل ہوا. ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک سیکیورٹی چیک ہے, لسٹ ہے, اپنا ایک میکانزم ہے تاکہ وہ وہاں کے اپنے شہریوں کو جو ہے نا وہ سیکورٹی دینا چاہتے ہیں, تو وہ پورا کرنا ان کی اپنی جو ہے نا وہ پروٹوکال ہے. لیکن آپ کو ان ہیومن طریقے سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا کبھی بھی. تو وہاں پہ جب میں ایئرپورٹ پہ اترا, بڑے پروٹوکال کے ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا ہوا, جو بھی ڈاکومنٹیشن تھی. اس سے پہلے جب ہم پاکستان سے فلائی کرنے لگے تھے, تو پاکستان سے فلائی کرتے ہوئے جو ہمیں ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس کے سامنے قطر تو بہت جنت والی جگہ لگ رہی تھی نا فرسٹ ٹائم. آف کورس دا فرسٹ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ آپ کو جو تھا. تو اس کے بعد جب ہم قطر وہاں سیٹل ڈاؤن کر کے اپنے, اور پھر ہم نے وانڈر اراؤنڈ کرنا شروع کیا سٹی کو, ڈفرینٹ پلیسز کو, ڈفرینٹ جگہوں کو. تو ایوری مومنٹ دیر از اے نیو لرننگ تھنگ, دیر از اے نیو لیسن جو کہ آپ نے لرن کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر, وہ پہلی دفعہ ریئلائز ہوا کہ یار سفر وسیلہ ظفر جو ہے نا یہ ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا. اٹس کائنڈ آف, جب جیسے جیسے آپ چیزیں ایکسپلور کرتے جاتے ہیں, آپ کا ایکسپوئر, آپ کا تھاٹ پروسیس, آپ کا سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے کہ اچھا یار دنیا یہ بھی ہے, دیر از اندر ورلڈ. پورا کیا کہتے ہیں وہ, میں یہ ایگزامپل دینا نہیں چاہتا لیکن ویری مچ ریلیٹ کرتی ہے یہ کہ آپ ایک کنویں کے مینڈک سے کہتے ہیں اب سمندر کیسا ہے, تو لائک دیٹ نا. تو وہ آپ پاکستان سے کنویں والی ایگزامپل میں مینڈک کے ساتھ ریلیٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ آپ کا ایکسپوئر ہی اتنا ہے. مطلب آپ نے پاکستان نارتھ سے ساؤتھ تک کتنا آپ نے دیکھ لیا, تو اس کے بعد پھر آپ یہاں سے جب جائیں گے تو ایک الگ دنیا ملے گی, الگ کلچر ملے گا. پھر ہمارے جو تقریباً پاکستان کے علاوہ سارے ہی ملک ہیں, ملیشیا ہو گیا یا گلف ہو گیا یا یو ایس ہو گیا, تو ڈائیورسٹی وہ ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. ڈائیورسٹی کا جو لیول ہے تقریباً ساری نیشنلٹیز ہی آپ کو کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں, انڈینس, فلپینوز, ٹھیک ہے جی, چائنیز, پھر گورے کالے, ہر طرح کا, مطلب ہر ٹون مل جاتی ہے آپ کو, باڈی ٹون, ہر طرح کی لینگویج مل جاتی ہے. تو آپ کا لرننگ کائنڈ آف 10 فولڈز انکریز کر جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. نہیں, آپ نے ایک اور بھی اچھی جو بات آپ نے کی ہے کہ پہلے ہم ملک کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اتنی چیزیں دیکھنے والی ہیں, لیکن باہر کا ڈیفینیٹلی ایک افیکٹ ہے. اب اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ کروں گا کہ آپ آئے, ہمیں آپ نے اتنا وقت دیا, اور لکنگ فارورڈ ٹو ان شاء اللہ ہوسٹنگ یو ایٹ دا نیکسٹ فیوچر فیسٹ. Thank you so very much. One thing that I would like to highlight here regarding Future Fest, Future Fest 1 and 2 ہم دونوں کا پارٹ رہے ہیں, اور اب انشاءاللہ Future Fest 3 پہ بھی ہم پوری کنٹریبیوشن کے ساتھ آئیں گے. لیکن ابھی تک پاکستان میں اور بھی ایونٹس ہوئے ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, بٹ پاکستان میں ایونٹ ہوتے رہتے ہیں. ہر مہینے میں کوئی ایک آدھ ایکٹیویٹی یا تو کراچی میں ہو رہی ہوتی ہے ایکسپو سینٹر میں, یا لاہور میں ہو رہی ہوتی ہے, اسلام آباد میں ہو رہی ہوتی ہے. تو وی ٹرائی ٹو بی پارٹ آف آلموسٹ ایوری ایکٹیویٹی. لیکن جو جیٹکس یا لیپ یا MWC یا ویب سمٹ لیول کے یا GTC لیول کے ایونٹس اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ابھی تک نہیں ہو رہے تھے فیوچر فیسٹ سے پہلے تک. تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر فیسٹ از ون اسٹیپ اہیڈ آف انٹو دا رائٹ ڈائریکشن, اس روڈ میپ کے اوپر, جہاں پہ ایونچولی ہم جو ہے نا وہ MWC یا لیپ یا جیٹکس لیول کا ایونٹ بھی پاکستان میں ہوسٹ کر رہے ہوں گے, جہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ 1,00,000 کے قریب جو ہے نا وہ آڈینس آ رہی ہوگی. تو مجھے آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں فیوچر فیسٹ کو لے کے, آپ وہ اسی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. ایونچولی ہمارے پاس اتنا کراؤڈ, اتنی آڈینس پاکستان میں موجود ہوگی. اور اگر ہم ابھی بھی کمپیئر کریں
تو کمپیریزن جیسے اگر ہم دنیا کے سب سے امیر ترین شخص کا دوسرے امیر ترین شخص کے ساتھ کمپیریزن کریں اور ان کی ویلتھ کا کمپیریزن کریں، پہلے نمبر پہ ہمارے ایلن مسک صاحب ہیں اور دوسرے نمبر پہ امبانی فیملی ہے، تو ان کو جب ہم کمپیئر کریں تو دوسرے کا آدھا ہے پہلے والے سے. مطلب اگر پہلے والے کا لیٹس سے 200 سم تھنگ ہے تو پہلے والے کا 100 سم تھنگ ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب دوسرے نمبر پہ تو کمپیریزن ڈبل کا ہے، ہاف کا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم فیوچر فیسٹ کو کسی دوسرے ایونٹ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو جو آڈینس ہے، جو کوالٹی کانٹینٹ اور کوالٹی ہے، جو مینجمنٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا مقابلہ اگر کسی دوسرے نے تو ہاف سے بھی شاید زیادہ کمپیریزن بنتا ہو. تو دیٹس مائی پرسنل اینڈ کائنڈ آف آنیسٹ فیڈ بیک. تو میں آئی ایم ہوپ فل کہ یہ ورژن 3 جو ہے یا ایئر 3 جو ہے نا، یہ پچھلے ورژن سے بھی بہتر ہوگا. نہیں، تھینک یو سو مچ فار کائنڈ ورڈز جی. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں، ہماری کاوش یہی ہے. اتنے جو ایونٹس میں مجھے پرسنلی جانے کا موقع ملا پوری دنیا میں، تو وہاں سے ہی فیوچر فیسٹ نکلا، جیسا کہ ہماری گفتگو بھی ہوئی. اور ہر سال ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے خود نہیں سوچا تھا کہ یہ ایونٹ اتنا بڑا ہو جائے گا. صرف یہ ہو پایا ہے کیونکہ آپ جیسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ایکو سسٹم آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا جسے کبھی ریکگنیشن نہیں ملی، جسے کبھی ایک پلیٹ فارم نہیں ملا. ہم لوگ باہر جا کے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ کانفرنسز کو پے کر دیتی ہے. حکومت پاکستان جو ہے ملینز آف ڈالرز لگاتی ہے. ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ سپورٹ ملے، لیکن یہ کہ ہمیں ملنی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو پروموٹ کرنا ہے. ڈسپائٹ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ، پاکستان ایک بڑا کمال ملک ہے، اور یہاں پر جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے، اور اسی طرح مل کے ہم اس کی سافٹ امیج امپروو کریں گے. وائی ناٹ. میرا خیال ہے کہ یو آر آلریڈی آن دا ٹریک آف دیٹ. اور جہاں تک گورنمنٹل انفراسٹرکچر کی سپورٹ کی آپ بات کریں تو ہوپس آر ناٹ ویری ہائی. میرا خیال ہے کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. دا وے یو آر ڈرائیونگ تھنگس، الحمد للہ تھنگس آر ویری مچ pretty in the very settled and sorted. Inshallah ji, inshallah, and looking forward to again hosting you, and thank you so much for coming over. Thank you so very much.